نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ السلام علیکم، بہت سب کو رمضان مبارک ہو۔ کل کا ایک ایسا ایکسپیرینس تھا جس کے بارے میں شیئر کرنا میں یہاں ضروری سمجھتا ہوں۔ کل میں نے پائلز اینڈ پائلز اینڈ پائلز آف ڈیڈ باڈیز دیکھی ہیں اور وہ ایک ایسے ٹراما سے میں گزرا ہوں جس سے اب تک میں باہر نہیں آ سکا ہوں، لیکن آج ہم ایک نئی ابتدا کر رہے ہیں، ایک نئی بگننگ کر رہے ہیں، اور ماں کی گود سب سے بہترین تربیت گاہ ہوتی ہے اور پہلی تربیت گاہ ہوتی ہے۔ تو آج ہمارا جو موضوع ہے وہ اولاد کی تربیت ہے، تربیت اولاد ہے، لیکن سب سے پہلے ہمارے جو ایرانی دوست ہیں ان سب کو السلام علیکم۔ مجھے فارسی نہیں آتی، آئی ڈونٹ نو پرشین، بٹ امیزنگ، بیوٹیفل، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، all of that۔ بلال قطب صاحب میرے ساتھ ہیں، امجد صابری صاحب میرے ساتھ ہیں، مولانا شہریار داؤد میرے ساتھ ہیں، السلام علیکم، اور ڈاکٹر مدنی صاحب میرے ساتھ ہیں۔ مدنی صاحب سے ڈیفینیٹلی بات کرنی ہے، اور ہمارے ساتھ خاور صاحب موجود ہیں۔ خاور صاحب مائک آپ کے پاس نہیں ہے، میں لے آتا ہوں، ہے آپ کے پاس جی، تھوڑا سا ذرا بتائیں گے کہ یہ کہاں دریافت ہوئے، کس طرح سے؟ اچھا، الحمدللہ واقعاً قرآن فاؤنڈیشن نے ہر سال کوشش کی کہ ہمارے دوست برادر اسلامی ملک سے ہم بلا سکیں انہیں، ہمارے امکان نہیں ہیں، لیکن اس قدر کام کیا انہوں نے خوبصورت کہ خانہ فرنگ جمہوریہ اسلامی کو ہم درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں بھائی سال میں
ربیع الاول میں بھیج دیں یا ماہ مبارک رمضان میں بھیج دیں. واقعی یہ مشکل کام ہے کہ یہ وہاں اہواز کا مطلب ہے کہ عراق کے بارڈر کے ساتھ. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنے ایک گروہ تشکیل دیے. اسی طرح سے جمان ہے, بہترین معلم ہے, قرآن کے معلم ہیں. یعنی اولاً معاملہ یہ ہے کہ قرآن خود رسول گرامی فرماتے ہیں نا جی کہ تم میں بہترین ہیں وہ لوگ. تو لہٰذا یہ سکھانے والے بھی ہیں, قاری قرآن بھی, معلم بھی ہیں قرآن کے. تو بہرحال ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ماہ مبارک میں کسی طرح بھی کوئی راستہ بن جائے. خدا کرے ہمارے حالات بہت اچھے ہو جائیں کہ آنے اور جانے کی مشکلات کم ہو جائیں. تو یہ ہمارے برادر اسلامی ملک کے لوگ ہیں, ہم سیکھ سکتے ہیں ان سے بہت ساری چیزیں. ادارے وہاں موجود ہیں, انہوں نے وہیں سے تو سیکھا سب کچھ. تو انشاءاللہ یہ ہم تو امید کرتے ہیں کہ ان پروگراموں کا ایک نتیجہ ہو ہمارے پاس. یعنی کراچی میں ہم 15 سے زائد مقامات پر پروگرام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. لیکن اس کا نتیجہ ہم یہی لینا چاہتے ہیں وہاں پر کہ جو جوان سیکھیں, ان سے سیکھ لیں کچھ. انشاءاللہ آپ کے سما پر ان کا پروگرام پچھلے سالوں میں بھی چلا, اس سال بھی چل رہا ہے. یہ میں کہنا چاہوں گا, آپ لوگ بھی کہوں گا کہ جو سننے والے دیکھنے والے ہیں وہ دیکھیں کہ یہ کام ہونے والے ہیں. ایک دفعہ قاری قرآن ہو, بہت اچھی بات ہے. کیا خوبصورت بات ہے کہ قرآن کیا ہوتا ہے, نظر تو آتا ہے نا لیکن حقیقت میں قرآن ہوتا ہے. قاری نظر آتا ہے, حقیقت میں ہے قرآن. ایسے ہی ہے نا, ہر لہجہ مومن کی نہیں. لہٰذا ہم اگر قاری قرآن بھی ہوں تو کیا ہم ایک طریقہ کار کو اختیار کریں, اسی طرح سے کاموں کو ہم لے کے چلیں. ہمارے لیے مثالیں موجود ہیں. بڑی خوبصورت بات, کیونکہ جتنی ماشاء اللہ تعالیٰ ان کی ینگ ایج ہے اس میں, کیونکہ ہمارے ہاں بھی دیکھیے نا کہ نعت پہ ینگ بچے جو ہیں جی ہاں ماشاء اللہ سے آ رہے ہیں تیزی سے. لیکن قرآن پہ بھی اسی طرح سے آتے ہیں ماشاء اللہ. ہمارے پاس اچھے قاری ہیں, ایسا نہیں ہے, لیکن ان کی تشکیلات اس طرح سے ہو جائیں تو یہ کام اس طرح سے آسان ہو جائے گا. کمی نہیں ہے ہمارے پاس. مدنی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کو کیسا لگا جب ہمارے دوستوں نے پڑھا؟ بالکل ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ اور اعلیٰ. مجھے تو اپنا زمانہ طالب علم یاد آ گیا تھا. ماشاءاللہ. ہم اسی طرح چند مل کر اس طرح پڑھا کرتے تھے اپنے دور کے اندر. اس زمانے میں اسکولز وغیرہ ہوتے تھے, آپ لوگ کہاں پڑھتے تھے؟ دیکھیں وہ عربک اپنا سسٹم ہے اس کا خاص. نہیں میں یہ پوچھ رہا ہوں, دیواریں وغیرہ ہوتی تھی یا کھلے آسمانوں کے نیچے؟ کوئی کم تھے نا, ایجاد پتھروں کا زمانہ تھا جس وقت آپ اسکول جاتے ہوں گے. نہیں ایسا نہیں اتنا پرانی نہیں ہے ویسے. یہ آپ کو آپ بات کریں 1657 کی. نہیں اس سے بھی پہلے کی بات کر رہے ہیں. الحمدللہ قرآن مجید کے قاری ایک زمانے سے. آپ سے ایک ریکویسٹ ہے امجد بھائی, میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر ہم یہاں پر بیٹھے بیٹھے آپ سے وہ سن لیں, آپ سے سن لیں امجد مولا یصلی علیہ. واہ واہ واہ, تھوڑا سا. بالکل. میں اور چلیے. ہاں. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل مولاي صل مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال. مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ماشاء اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. آ جائیے اس طرف چلتے ہیں. اور آج کا جو موضوع ہے, شکریہ تشکر.
آج کا جو موضوع ہے وہ ہے تربیت اولاد، اور بلال بھائی اور بڑا اہم ہے، اور بڑا اہم اور ہے، بڑا اہم ہے، بہت بڑا اہم ہے۔ آپ اس پہ جو فرما رہے تھے کہ جو پہلی تربیت گاہ ہے ماں ہے، وہ ماں کی گود ہے، اس سے میں ایک قدم اور پیچھے جاؤں گا، بلکہ 2 قدم اور پیچھے جاؤں گا۔ پہلی تربیت گاہ جو ہے وہ جیسے حضرت عمر نے کہا کہ جو بہترین تحفہ باپ اپنی اولاد کو دے سکتا ہے وہ نسب کی ماں کو ڈھونڈنا ہے، سبحان اللہ سبحان وہ نسب کی ماں کو ڈھونڈنا ہے۔ اس سے پیچھے ایک تو نسب کو ڈھونڈنا جو ہے یہ بہترین تربیت ہے، باپ کا لقمہ حلال کمانا نیک تربیت ہے، اور سب سے بڑی میرے خیال میں جو پہلی تربیت کا بنتی ہے وہ ماں کا وہ رحم بنتا ہے، جہاں وہ بچہ 9 مہینے ماں کے کلام کو اس کے پیٹ میں سن رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو بچے اس دنیا میں آئے، اور بہت سے امام آئے جن کی ماؤں نے ان کو تلاوت سنائی، اور بہت سی روایتیں ایسی ہیں کہ وہ تلاوتوں سن کے جب باہر آئے تو بہت چھوٹی عمر میں وہ حفاظ جو ہیں غوث پاک کی مثال ہے اس کے اوپر۔ تو یہ جو تربیت گاہ ہے میرے خیال میں پہلی اگر کہیں تو وہ ماں کا وہ کوکھ ہے جہاں پہ وہ بچہ جو ہے دنیا میں آنے سے پہلے آواز سنتا ہے، اور یہ سائنٹیفکلی بھی بالکل ثابت ہے کہ وہ اس ایک پانی میں میں سوال اگر آپ اجازت دو تو موضوع کو کھولتے ہیں اور سوال میں شروع کرتا ہوں اگر آپ اجازت دیں۔ وہاں صاحب آپ سے سوال کرتا ہوں، ہمارے ملک میں پرچار بہت ہے، ماں بہترین تربیت گاہ ہے، پہلی تربیت گاہ ہے، اگر مجھے ماں دے دو تو میں قوم کو بہتر قوم تو میں ڈیلیور کر دوں گا، یہ ساری چیزیں ہم بات کرتے ہیں۔ سم ہاؤ ابھی تک وہ ترقی دیکھنے میں نہیں آ رہی، ابھی تک وہ کشادگی دیکھنے میں نہیں آ رہی جو اتنا بولنے کے بعد آنی چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے ساحر بھائی کہ ہم وہ ماں کہاں سے لائیں اللہ جس کی خود کی تربیت ہوئی ہو۔ سب سے پہلی تو بات یہ کہ وہ ماں جو صلاح الدین ایوبی کو جنم دیتی تھی، وہ ماں جو محمد علی جوہر کو جنم دیتی تھی، وہ ماں جو علامہ اقبال کو جنم دیتی تھی، وہ ماں جو خالد بن ولید کو جنم دیتی تھی، ایسی مائیں اب لائیں کہاں سے؟ اب وہ مائیں ڈھونڈنا ایک بڑا کام ہے۔ ماؤں کی تربیت آج کے دور میں کون کر رہا ہے؟ میری ماں یہاں بھی بیٹھی ہے تو صحیح۔ اب دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں۔ ایک خاتون تھیں، ان کا نکاح صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ایک صحابی کے ساتھ نکاح کر دیا۔ 1 سال ہو گیا، سال گزرنے کے بعد بی بی صاحبہ کہتی ہیں مجھے طلاق چاہیے۔ کیا بات؟ کیوں طلاق چاہیے؟ فرمایا بس مجھے طلاق چاہیے۔ کہا چلو ایسا کرتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں، انہوں نے ہمارا نکاح کرایا تو ان سے ہی فیصلہ کرا لیتے ہیں۔ گھر سے نکلے، تھوڑی دور گئے کہ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پہ چوٹ لگ گئی، پتھر وغیرہ، اور خون نکل آیا۔ بی بی صاحبہ نے کہا گھر چلیے، مجھے طلاق نہیں چاہیے۔ بڑی حیران ہو گئی۔ خیر جی گھر گئے، مرہم پٹی کی، بٹھا لیا، بتاؤ جی راز کیا ہے اس بات میں؟ پہلے کہتی ہو طلاق چاہیے، اب کہتی ہو طلاق نہیں چاہیے۔ کہا کہ بات یہ ہے کہ میری آپ کی شادی کو ہو گیا 1 سال، اس پورے سال میں نے آپ کو پریشان نہیں دیکھا، اس پورے سال میں نے آپ کو مقروض نہیں دیکھا، اس پورے سال میں نے آپ کو بیمار نہیں دیکھا، اس پورے سال میں نے آپ کو کسی آزمائش میں مبتلا نہیں دیکھا۔ تو میں ڈر گئی کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت میں آپ ہے ہی نہیں۔ کیا نظر آپ اللہ کی نظر رحمت میں ہی نہیں ہے۔ اب جو باہر نکلے آپ کو چوٹ لگی، میں سمجھ گیا اب اللہ کی نظر رحمت میں، چلیے اب میں آپ کے ساتھ گزارا کر سکتا ہوں۔ یہ اسٹینڈرڈ کی ماں کہاں سے، اس اسٹینڈرڈ کی عورت کہاں سے لائیں گے آپ؟ اچھا ابھی میری یہاں جو بہنیں بیٹھی ہیں ان سے بھی میں سوالات کروں گا، اور ان کو بھی اجازت ہوگی کہ وہ بھی سوال ضرور ڈیفینیٹلی پوچھیں، بلکہ اجازت ہم کہتے ہیں والے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ آپ پلیز یہ سارے سوالات پوچھیے گا۔ ایک چھوٹا سا بریک ہے، بریک کے بعد اس کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے، آپ نے کہیں نہیں جانا۔ آپ سب کو ماہ سے ہم بہت بہت مبارک ہو، اور بہت شکریہ کہ آپ ہماری ٹرانسمیشن کو پسند کر رہے ہیں، تھینک یو سو ویری مچ۔ لیکن بس یہ یاد رکھیے گا کہ ہمیں اپنے سے زیادہ دوسروں کا خیال کرنا ہے، اپنے سے پہلے دوسروں کا خیال کرنا ہے۔ میں بتاؤں گا میں نے یہ بات کیوں کہی ہے۔ چھوٹا سا ایک بریک، آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات ہو رہی ہے آج کردار پہ، تو میں حضرت ایک سوال چھوڑ کے اس طرف جانا چاہتا ہوں کہ ہم ان سے کلام بھی سنیں۔ جو کردار ہے، جو تربیت ہے، یہ 2 چیزوں کے سے مل کے بنتی ہے۔ اس پہ آپ رائے فرمائیے۔ ایک ایسی قدر جس کو ہم اخلاق کہتے ہیں، اور ایک ایسی قدر جس کو ہم کردار کہتے ہیں۔ اخلاق وہ ظاہری چیز ہے جو کہ ہمیں آپ کو نظر آتی ہے، لیکن کردار وہ ظاہری چیز نہیں ہے جو ہمیں نظر آتی ہے۔ کردار وہ اندر کی نیت ہے جس کی وجہ سے آپ کا اخلاق نظر آتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہوں تو ایک تربیت جو ہے وہ بنے گی۔ لیکن ایک سوال ہے کہ تربیت کرنا جو ہے یہ آخر ضروری ہے ہی کیوں؟ صرف اخلاق کے اندر اگر رہ لے کوئی شخص تو کیا اتنا کافی نہیں ہوگا؟ اچھا لیکن ایک بات ہے یہاں، ابھی آپ نے بڑا اچھا سوال ہے،
اگر آپ اجازت میں جی چیزیں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. اصل میں بھوک جو ہے نا بہت ساری باتوں کا جواب ہوتی ہے. حضرت عمر فاروق نے جب قحط کے زمانے میں یہ کہا تھا کہ آج سے میں موقوف کر رہا ہوں ہاتھ کاٹنے کی سزا, جو چوری کرے گا اس کے ہاتھ کاٹنے کی سزا موقوف ہے, کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے ریزن تھا. بہت برسوں پہلے میں نے ایک نظم پڑھی تھی ساحل لدھیانوی کی. وہ کہتا ہے کہ آپ بے وجہ پریشان سی کیوں ہیں مادام, لوگ کہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہی کہتے ہوں. میرے احباب نے تہذیب نہ سیکھی ہوگی, میں جہاں رہتا ہوں وہاں لوگ نہ رہتے ہوں گے. بھوک حس سے لطافت کو مٹا دیتی ہے, مفلسی آداب کے سانچوں میں نہیں ڈھل سکتی. لوگ کہتے ہیں تو لوگوں پہ تعجب کیسے. لیکن یہاں پہ یہ بھی غور کیجئے کہ میرے خیال میں جو سوال ہے نا ان کا اسی کے اندر ان کا جواب ہے. لیکن حضرت اس بات کو ایک اور طرح سے بھی دیکھیے کہ اگر اسی کلام کو آپ صحابہ پہ لگائیں تو بالکل الٹ بات ہے. لیکن آپ دیکھیں وہ جو لطافت ہے وہ بھوک سے ہی نکلی ہے, وہ کردار جو ہے وہ بھوک سے ہی نکلا ہے, ذہن اور خیال جو ہے وہ وہی سے آیا ہے. نہیں لیکن ہم یہاں غلطی کرتے ہیں. ایک سیکنڈ میں ایک بات بلال بھائی, اخلاق ہی کافی نہیں ہے. اگر اخلاق درست ہو جائے, نہیں ایک بات کردار بھی درست ہو جائے. مجھے اجازت دیجیے, میں ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں. جو سورس تھی نا صحابہ کی, جو سورس تھی وہ رسول تھے. صحابہ کی جو سورس تھی وہ رسول تھے. تربیت دا موسٹ پیورسٹ, دا موسٹ پیورسٹ, دا موسٹ کمپلیٹ, وہ سورس وہ تھی تربیت کی. یہاں جو سورس ہے وہ تو پتہ نہیں کہاں سے ہو کے آئی ہے. بالکل یہاں وہ سورس وہ تھی کہ جس سے سوائے کمپلیشن کے کوئی اور چیز نکل ہی نہیں سکتی تھی. بے شک تو سورس تو وہ تھی, تو ہم کمپیئر کر ہی نہیں سکتے اس کو. وہ کمپیریزن ہے ہی نہیں. ایک طرف رسول خدا ہے, یہی وجہ تھی کہ حضرت انس بن مالک جیسے لوگ پیدا ہوئے. یہی بات. مولانا شاعر میاں ماشاءاللہ آج آپ نے کمال کر دیا. بہت پیاری سورس بتائیے, ویری گڈ. مطلب آپ سوچیں اس جی پلیز, وہ جو سارا کردار ہے جس پہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہے وہ تربیت پائیں, مجھے لگتا ہے, میرا گمان یہ ہے کہ وہ صرف اس لیے اہم ہے تاکہ وہ لوگ سنت رسول کو سمجھنے کی صلاحیت جو ہے اس کو پیدا کر سکیں. اگر یہ ضرورت نہ ہو تو پھر اخلاق ہی زندگی کو گزارنے کے لیے کافی ہوگا. اب یہاں پہ غور فرمائیے کہ اگر ابو جہل جیسا شخص بھی ہے تو وہ بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ شخص جو ہے, چاہے میں اس سے متفق نہیں ہوں لیکن یہ صادق اور امین ضرور ہے. وہ مان نہیں رہا کہ میں تمہاری رسالت کو مانوں گا, لیکن اپنی امانتیں جو ہیں وہ انہی کے گھر میں ٹھہرائی ہوئی ہیں. اور کیسی عجیب بات ہے, عجیب بات تو نہیں ہے کہ جب آپ نے دعوت پہ بلایا اور آپ نے کہا کہ پہاڑی کے پیچھے فوج کھڑی ہے, تو سب سے پہلے جو اس مجلس کو چھوڑ کے گیا وہ بھی عمر حشام ہی تھا. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر حشام سے کہ میں نے تجھے دعوت پہ بلایا, تو میری دعوت کو چھوڑ کے جا رہا ہے. تو صرف ایک بچہ ہی تھا نا جو کہہ رہا تھا کہ میں آپ کی مانتا ہوں, میں آپ کی مانتا ہوں. تو کیا خوبصورت مکالمہ ہے جو عمر حشام ابو جہل اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوا. اس نے کہا, عمر حشام کہتا ہے رسول پاک سے کہ یا رسول اللہ نہیں محمد, آپ ہی نے تو کہا کہ پہاڑی کے پیچھے فوج ہے, آپ ہی نے تو کہا, تو میں تو آپ کے گھر دعوت کے لیے آیا تھا. اگر مجھے معلوم ہوتا پیچھے فوج ہے تو میں گھر سے تلوار لے کر آتا, تو مجھے اجازت دیجیے میں تلوار لے کر آؤں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عمر حشام سے کہ اگر تو تلوار لے آیا اور تو نے پیچھے فوج نہ دیکھی تو یہ بتاؤ تم میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے. کہتا ہے رب کعبہ کی قسم محمد, میں اپنی آنکھوں پر نہیں تیری زبان پہ یقین کروں گا. سبحان. جناب السلام علیکم حضرت زین مسعودی صاحب, کیسی ہیں آپ؟ ممنہ, خیریت سے ہیں آپ ڈاکٹر صاحب؟ ہم بات کر رہے تھے کردار کی اور تربیت کی, کہ جو تربیت کے اندر جو ہے وہ معاملات کیسے کیے جائیں. جس جگہ پہ آ کے ابھی کھڑے ہوئے, تربیت اولاد جو ہے وہ ضروری کیوں ہونی چاہیے؟ اگر تربیت کے بغیر بچے ہوں گے تو کیا ہوگا؟ جو ابھی ہو رہا ہے تربیت کے بغیر بچے ہوں گے تو ہاں اب ہو رہا ہے جو وہی ہوگا. انسانوں کے بچوں اور حیوانوں کے بچوں میں صرف تربیت ہی کا فرق ہوگا. انسان اور حیوان میں اور فرق کیا ہے؟ لیکن آپ نے کبھی دیکھا کہ کتا اپنے بچے مارتا ہو یا کھاتا ہو؟ آپ نے کبھی شیر کو دیکھا, ہاتھی کو دیکھا کہ وہ اپنے پنجے کے نیچے, اپنے پاؤں کے نیچے اپنی اولاد کو رکھتا ہو, یا اپنے ہی قبیلے کے 2,5-3 ہزار لوگوں کو مرنے کے بعد پھر سونڈ اٹھا کے خوش کرتا ہو؟ ان میں تو بہت اعلیٰ تربیت ہے جانوروں میں. دیکھیے بات یہ ہے کہ اب آج کل کے انسان حیوانوں سے بھی بدتر ہیں. قرآن میں بھی ان کی مثال یہ. اچھا ہم تھوڑا سا اس طرف جا رہے ہیں, ہم بات کر رہے ہیں تربیت اولاد کی. سوال یہ ہے کہ تربیت اولاد کیوں ضروری ہے؟ جواب یہ ہے کہ ایک بہتر معاشرے کے تشکیل کے لیے ضروری ہے. اب سوال یہ ہے کہ جو تربیت اولاد آج کل ہو رہی ہے وہ کس نہج پہ چلنے کی ہے؟
اور کیا اس کے لیے کوئی ٹول ہے, کوئی اوزار ہیں جس سے ہم پتہ چل سکے کہ یہ تربیت ہے, جس راستے پہ چلیں گے تو اس سے یہ پروڈکٹ باہر نکلے گا؟ دیکھیے ہمارے پاس تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک ہے, اس سے بڑھ کر تو کچھ اور ہے نہیں. قرآن میں بھی تمام رولز ہیں اور احادیث مبارکہ میں بھی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں بھی ہیں. جب ہم ذہنی طور سے غلام ہوتے ہیں اور جگہوں کے, دعا میں ہم منافقت کرتے ہیں اور طرح کی, چاہتے کچھ اور ہیں, کرتے کچھ اور ہیں, طلب کچھ اور کرتے ہیں, عمل کچھ اور ہوتا ہے, تو نتیجے میں وہی پروڈکٹ ہوتی ہے جو آج کل ہے, جیسے کہ ساحر کہہ رہے ہیں. دیکھیے ہم نے اپنا کیا لائحہ عمل کیا تیار کیا ہے. ہمارے پاس جو تربیت کے لیے اصول ہیں, ٹولز ہیں, وہ کہاں رہ گئے؟ وہ کیا ہیں؟ وہ سیرت پاک ہے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں. نہیں, میرے خیال میں یہاں ایک بات ہے. مجھے ایڈ کر دیجئے, ہمیں سچ بولنا وہ سکھاتا ہے جو خود جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. جو تربیت دے رہا ہے وہ سب سے بڑا آپ غیر مجھے تربیت یافتہ بتائیے. میں چھوٹی سی بات کرتا ہوں, بچپن میں آپ کو یہ اکثر بتا دیا جاتا ہے کہ جی جا کے کہہ دیجئے والد نہیں ہے. میں جا کے جھوٹ بولوں کہ میرے والد گھر پہ ہیں ہی نہیں, جبکہ وہ گھر میں موجود ہیں, اور اس کے فوراً بعد مجھ سے یہ کہا جائے گا اذان سنتے ہی کہ دیکھو جھوٹ بولنا بہت بری بات ہے, ہمارے نبی کو یہ بات بہت ناپسند تھی. تو ٹھیک ہے, ماں کی گود بہترین تربیت گاہ ہے, اور بچہ 5-6 سال کا جب ہوتا ہے وہ 95% مکمل ہو چکا ہوتا ہے. اور جیسے کہ کہا نا کہ ہم ماں کی گود سے, بلکہ ماں کے پیٹ میں. اب آپ دیکھیے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, ان کی تربیت تو ماں کے پیٹ سے ہی شروع ہو گئی تھی. رزق حرام کھاتے ہیں اور پھر چاہتے ہیں کہ بہت اچھی نسل نکلے. نسیم صاحب آپ بھی ایک بات کو شامل کیجئے. میرے خیال میں اس میں ایک اور جو رول ہے نا, جس کو میں ٹول کہہ رہا ہوں کہ وہ تھرمامیٹر کیا ہوگا, اس میں ایک آئیڈیل جو ہے نا ہونے کا, وہ بھی ایک بہت بڑا ٹول ہے. امام حسن جو ہیں یہ کھڑے ہیں اور اپنی ماں کو ایک لاٹھی پکڑ کے, جو چھوٹے بچے ہیں, تو خطبہ رسول جو ہے وہ سنا رہے ہیں. تو ماں نے, فاطمہ نے امام علی کرم اللہ سے ایک دفعہ کہا کہ دیکھو یہ سن کے آتا ہے نانا کی بات, تو یہ مجھے سناتا ہے بار بار. تو علی کہتے ہیں کہ میں بھی سنوں گا. تو ایک دن دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کے علی نے بھی امام کو سننا شروع کیا, تو امام نے بولنا روک دیا. تو ماں نے پوچھا کہ کیوں نہیں بول رہے؟ تو امام کہتے ہیں اماں مجھے لگتا ہے ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے. تو یہ اس عمر میں جب آپ کا آئیڈیل ہوگا جس کو کہ آپ ریپیٹ کریں گے, ریپیٹیشن میں جائیں گے, تو میرے خیال میں یہ وہ پہلی درسگاہ کی, وہ تھرمامیٹر کی پہلی کڑی ہے جو بڑی ہوتی ہے کہ آپ اپنے آئیڈیل کو اپنے پہ طاری کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ جو فنا فی الشیخ ہے نا, وہ اس عمر سے شروع ہو جاتا ہے. یہ جو ساحر بات کر رہے ہیں, میرے خیال میں بات بہت زیادہ سچی اور بہت زیادہ بری ہے جو معاشرے میں, کہ جب آپ آئیڈیلز بنانے جائیں گے تو وہ ممبر پہ بیٹھے ہوں آئیڈیلز, یا ہمارے گھروں میں بیٹھے ہوں, چاہے ہماری ماؤں کی کوکھیں ہوں, وہ آئیڈیلز ویسی سچائی نہیں دیں گے. بڑی حیرت انگیز بات بتاؤں مولانا صاحب, اس کے بعد آپ اس کو کنٹینیو کیجیے گا. معذرت کے ساتھ تمام لوگوں سے, بچپن سے سکھایا جاتا ہے امریکہ آپ کا دشمن ہے, بچپن سے سکھایا جاتا ہے. الحمدللہ کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہے جو بولتا امریکہ سچا ہے, امریکہ آپ کا دشمن ہے, امریکہ نے یہ کر دیا, امریکہ نے وہ. لیکن بیٹا پڑھنے کے لیے امریکہ ہی جانا. ہماری ہپوکریسی کا عالم کہ ہم کسی گوری کو بیاہ سکتے ہیں. گرین کارڈ کے لیے مدنی صاحب خواہشات مت بتائیے. کسی گوری کو ہم بیاہ سکتے ہیں, لیکن جب ہماری بیٹی جسے ہم نے وہیں پلایا بڑھایا ہے, وہ وہیں رہی ہے, وہ اس معاشرے میں رچ بس گئی ہے, جب وہ کسی گورے کی طرف اشارہ کرتی ہے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں. تو جھوٹ تو ہماری نس نس میں ہے. ہندوستان کو سرعام برا بھلا کہتے ہیں, اور مزے کی بات یہ, ان کی انڈسٹری کے بغیر یہاں کی انڈسٹری کا گزارا نہیں ہے. کشمیر ڈے مناتے ہیں اور چھٹی میں انڈین فلم دیکھتے ہیں. تربیت ہے ہماری. صحیح بات ہے, معاف کیجیے گا, یہ تربیت ہے. ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے ٹاکس کرتے ہیں, امریکہ کو مسلسل گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, اور ویزے کے لیے پہلے نمبر پر رکھتے ہیں. کہیں تو ہم کو لائن ڈرا کرنی پڑے گی, سچ بولنا شروع کرنا پڑے گا, ماننا پڑے گا, جھانکنا پڑے گا اپنے اندر. چھوٹا سا ایک بریک جی, آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. جی السلام علیکم سر. وبه نستعين وهو خير العين. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. یہ ایک قانون قرآن نے دیا, اور وہ قانون یہی بنا کہ اے صاحبان ایمان, آپ اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنی آل کو بھی بچاؤ نار سے, یعنی جہنم کی آگ سے.
اب بات یہ آتی ہے کہ آئیڈیل کس طریقے سے بنے. تو یقینی طور پر دیکھیے یہ بات کہ نار سے بچانا، جو چیز ان پٹ ہوگی وہی آؤٹ پٹ ہوگی. جب آپ آگ کھاؤ گے تو آگ ہی اگلو گے. ہمارے معاشرے میں جب حرام یا جن چیزوں کی طرف ممانعت آئی ہے، جب ہم اس کو اعمال کرتے ہیں تو اسی کا نتیجہ ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے. اب بات اس میں تھوڑا سا اور آگے اگر ہم بڑھتے ہیں تو ایک اور بھی آیت مجھے یہاں ذہن میں آ رہی ہے اور جو میں چاہوں گا کہ اس کو بھی استعمال کیا جائے، کیونکہ تربیت اولاد کے حوالے سے جب آپ بات کر رہے ہیں تو ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. یہ دعا مانگنا یعنی اس کو آپ کیا کہیں گے؟ پہلی دعا کا حصہ کیا ہے کہ پروردگار ہمارے لیے کیا کر دے اور میرے اہل کے لیے، میری اولاد کے لیے، میرے گھر والوں کے لیے کیا ہے عطا کر دے ان کو اس منزل پہ لا کر کے کہ جو تقوی کی ہے، پرہیزگاری کی ہے، جو ایمانداری کی ہے، جو شرافت کی ہے، جو سچائی کی ہے، جو صداقت کی ہے. اور پھر اس کے بعد دوسری دعا کا حصہ کیا ہے؟ وجعلنا للمتقین اماما. یہ امام صرف بننا نہیں ہے، متقین کے لیے امام قرار پا جائے. یعنی اگر ہم اس کو عملی طور پر دیکھتے ہیں تو ہمیں اس طرح سے نظر آتا ہے کہ آج چونکہ 7 رمضان المبارک اور ایک روایت کے مطابق جو ہے وہ حضرت ابو طالب کی وفات کی تاریخ بھی ہے. تو میں اسی خاندان کو آئیڈیل بنا کر کے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ حضرت ابو طالب کی ذات اور ان کے فرزندان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو سارے کے سارے باکمال نظر آتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک واقعہ نقل کر دوں گا تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ جو آپ تربیت کہہ رہے ہیں نا کہ تربیت ہوتی کیسی، اولاد کی تربیت کس طریقے سے کی جائے. اولاد کی تربیت اس طریقے سے کی جائے کہ جب شیب ابی طالب کا مرحلہ ہے اور وہاں پر سوشل بائیکاٹ ہو گیا ہے، بنی ہاشم کو وہاں جا کے مقید ہونا پڑا ہے 3 سال کے لیے. 7% سے لے کے 10% تک وہیں مقید رہے. نہ کھانا ہے، نہ پانی ہے، نہ یعنی کسی کے گھر جا سکتے ہیں، نہ کوئی ان کے گھر آئے گا، نہ کوئی ان سے لین دین کرے گا، نہ کوئی معاملہ کرے گا، نہ کوئی رشتہ دے گا، نہ کوئی رشتہ لے گا. یہ ساری چیزیں ہو گئی. اور 3 سال مسلسل، ابھی تو ہم لوگ یہ روزے رکھ رہے ہیں تو بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، وہاں 3 سال ایسے فاقے ہیں کہ بس اس سے زیادہ میں آگے نہیں جانا چاہ رہا. میں ابھی دوسری طرف آنا چاہ رہا ہوں کہ اب حضرت ابو طالب کا کردار اولاد کی تربیت کے لحاظ سے ان حالات میں انہوں نے ایک جملہ کہا اپنے 4 بیٹوں کو جمع کرنے کے بعد، کیونکہ مکے میں رسول کے حوالے سے جانی دشمن ہو گئے تھے لوگ، ان کا شب خون مارنا چاہتے تھے. تو حضرت ابو طالب نے اپنے بچوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد ایک جملہ کہا کہ دیکھو یہ میرا بھتیجا، اگر اس کا ایک بال بھی بیکا ہوا تو سارے بنی ہاشم کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، بالخصوص اپنے بچوں کو بٹھا کے. اور وہ جملہ یہ ہے کہ اگر اس کا ایک بال بھی بیکا ہوا، اس کو ذرا سی خراش بھی آئی اگر، تو پھر یہ میری تلوار ہوگی اور تمہارے سروں پہ تمہارے سر جو ہیں تنوں پر نہیں ہوں گے. میں اپنی تلوار سے تمہارے سر تمہارے تن سے جدا کر دوں گا. یہ ہے تربیت. یعنی بچوں کو میسج کیا جا رہا ہے رسول کی محبت کیسی ہونی چاہیے. اور پھر یعنی اب اس کے بعد عملی طور پہ دیکھیں. جی جی یہ تو ہم اسلامی واقعات اور ریفرنسز کے بارے میں بات کرتے ہیں، لیکن آپ نے تمام کی تمام دنیا دیکھی ہے. اولاد کی تربیت میں جہاں ماں کا حصہ ہوتا ہے وہاں باپ امپورٹنٹ ہوتا ہے جی، اور جہاں باپ کا حصہ ہوتا ہے وہاں ماں امپورٹنٹ ہوتی ہے. اولاد کی تربیت میں ذہنی ہم آہنگی ان 2 لوگوں کے درمیان کتنی ضروری ہے. اگر پھر میں بات وہیں رک جاؤں گا تو پھر اسی خاندان کی میں آگے بات کر دوں گا. جب آپ نے جیسے بہن نے بھی ایک بہت اچھی طرح اگر ایک لمحے کو ہم یہ سوچیں، دیکھیے میرا اختلاف نہیں ہے، میری درخواست ہے. بالکل. ہم جب ان سورسز کی بات کرتے ہیں نا تو سب سے بڑی بات ہے کہ ویسے تو لوگ اب نہیں ہیں اور ویسے تو لوگ ہو بھی نہیں سکتے، کیونکہ وہاں جو تربیت ہوئی ہے نا وہ اب اگر ہم حضرت ابو طالب کی بات کرتے ہیں تو دنیا میں ان سے بڑا عاشق کون ہے؟ سب سے زیادہ اشعار حب رسول میں آپ نے لکھے. تو وہاں تو اس کو اب میں تو فی زمانہ مگر عام آدمی ہے نا. جی عام آدمی، مگر وہ عام آدمی نہیں. عام آدمی آپ مجھے بتائیے نا، عام آدمی میں وہ کتنا خود بھی اس معاشرے کے ایک عام آدمی تھے نا. سردار قبائل تھے. لیکن اب میں ایک چیز کی ذہنی ہم آہنگی کو اور ذرا سا جوڑ دیں تو دیکھیے
بہن نے ایک چیز کی طرف اشارہ کیا، میں اس کو دوسرے مرحلے میں بیان کر دوں گا. بہت آسان سی بات یہ ہے کہ اگر ذہنی ہم آہنگی اگر ایسی ہو جائے کہ جیسی علی اور زہرا کی تھی، تو پھر فرزندان میں یا امام ہوتے ہیں یا معاون امام. اگر یقین جانیے ویسی ہو جائے تو پھر ان شوز کی ضرورت ہی نہیں. اب اس کے مرحلے میں آ رہے ہیں. بھائی سلام جو سوال ہے نا میں وہیں آ رہا ہوں، وہ یہی کہہ رہے میں ہیں اسی پہ آ رہا ہوں کہ ہم ان ہستیوں میں ہم اپنے آپ کو نہیں ملا سکتے. آج کے دور میں اسی مثال کی طرف آ رہا ہوں پھر اس کے بعد شروع کرتے ہیں. کہ بہن نے جس بات کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ یہ ذہنی ہم آہنگی جو میاں بیوی میں ہونی چاہیے وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ یعنی تربیت اولاد کی ذہنی ہم آہنگی شادی سے پہلے سے شروع ہو جاتی ہے، یعنی ماں کے پیٹ سے بھی پہلے کا مرحلہ ہے. حضرائے مذاق ایک بات ہو جائے گی، لیکن پہلے کال لے لیجیے. کال پہلے جی. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. زہیب بات کر رہا ہوں کراچی سے. ساحل بھائی تھوڑا سا اونچا کیجیے گا پلیز. زہیب بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی فرمائیے، حکم کیجیے. ماشاءاللہ آپ کا شو بہت اچھا جا رہا ہے، اور ماشاءاللہ جی آپ کا سیٹ جس نے ڈیزائن کیا نا ماشاءاللہ بہت اچھا کرا ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ کا سوال ہے کوئی ہماری علماء کرام سے؟ سب سے اچھا آپ کا ماشاءاللہ شو جا رہا ہے. میری پوری فیملی دیکھتی ہے سحر میں اور افطار میں، اور میری چھوٹی بہن کو آپ کو خواہش ہے، بہت ضد کر رہی ہے، بات کر لیں اس سے. جی ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. وعلیکم السلام. آپ کا شو بہت اچھا رہا ہے. آپ کو رمضان بہت مبارک ہو. بلال بھائی. جی بیٹے. بلال انکل آپ مجھ سے کوئی سی مسنون دعا سن لیں، مجھے سب یاد ہے ماشاءاللہ. کیا بات، کیا کری؟ کوئی بھی مسنون دعا سن لیں مجھے سب یاد ہے. ماشاءاللہ. آپ مجھے کوئی بھی سنا دیں اپنے پیار سے. آپ بتائیں میں کیا سنوں؟ یہ آواز نہیں آ رہی. آپ بتائیں میں کیا سناؤں. آپ مجھے آیت کریمہ سنا سکتی ہیں؟ کھانا کھانے سے پہلے کی دعا اللہم بسم اللہ وعلی برکت اللہ. اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں تو یہ دعا پڑھیں بسم اللہ اولہ وآخرہ. کھانا کھانے کے بعد کی دعا اللہم انی ادمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بلندی پہ چڑھنے کی دعا اللہ اکبر. بلندی سے اترنے کی دعا سبحان اللہ. دودھ پینے کی دعا اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. سونے کی دعا اللہم بسمک اموت واحیا. سو کر اٹھنے کی دعا اللہم انی الحمدللہ اذھب عنی الذی وعافانی. او ماشاءاللہ. اچھا اب تم نے روزہ بھی رکھنا ہے؟ اچھا ہماری کال ڈراپ ہو گئی. حضرت جب آپ کی بات بالکل بجائے، اس ذہنی ہم آہنگی کو مد نظر رکھیے. اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی جو آپ کی ہم آہنگی. لیکن ابو طراب کا لقب بھی تو امام علی کرم اللہ کو ملا ہے نا. اس بات کو بھی تو مد نظر رکھنا پڑے گا نا. کہیں ایسا تو نہیں لگتا کہ ہم آہنگی سے زیادہ جو سبمیشن ہے وہ زیادہ اہم ہے ہر رشتے میں؟ چاہے وہ اماں ختیجہ کو دیکھیے، چاہے اماں عائشہ کو دیکھیے، چاہے سیدہ فاطمہ کو دیکھیے. یہاں پہ جو سبمیشن ہے وہ اتنی زیادہ شاید اہم لگتی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کا سلام لے کے آ رہے ہیں. اچھا میں پھر وہی بات، میری بلال بھائی ساری باتیں بالکل درست. میں پھر وہی بات کرتا ہوں. مجھے آپ علماء حضرات ہیں، مجھے آج کے دور کی بات بتائیے. آج میں کیا کروں؟ میں ریلیٹ تو مجھے کرنے دیجئے. میں آپ جس سورس کی بات کر رہے ہیں میں تو اس سورس کے لیے دنیا بنی ہے. اس سورس کے لیے آپ بات کر رہے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ بات کر رہے ہیں علی مرتضیٰ کی، آپ بات کر رہے ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا کی. ان کے وہاں تو ہم جا ہی نہیں سکتے. لیکن آج کے دور میں کیا کرنا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک ہے، آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے بیماری یا بنا کسی شرعی عذر کے ایک بھی روزہ ترک کیا تو چاہے وہ عمر بھر روزے رکھے تو بھی اس ایک روزے کے نقصان کو پورا نہیں کر سکتا. ونس اگین جی السلام علیکم. بات ہو رہی ہے کہ آج کے دور میں کیا کیا جا سکتا ہے، تربیت اولاد کی بات. خاور صاحب نے کچھ پوائنٹس ریز کیے تھے. آپ کی طرف آتا ہوں. مولانا صاحب کیا سمجھتے ہیں؟ مجھے چلیے میں نے کل بھی ایک سوال کیا تھا، آج بھی کر دیتا ہوں. 3 چیزیں آپ بتا دیجئے، 3 آپ اور 3 آپ، بغیر کسی ریفرنس کے 3 ایسی چیزیں جو ہم معاشرے میں لاگو کر کے اولاد کی بہتر تربیت کر سکتے ہیں.
اولاد کی بہتر تربیت کے لیے میں نے عرض کیا کہ جب تک اسٹڈی نہیں ہوگی کہ جو ہمارے پاس سورسز ہیں قرآن، حدیث، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک ہم ان چیزوں کو اسٹڈی کر کے پلس امپلیمنٹیشن، جب تک اس کا ہم اپلیکیشن نہیں کریں گے، امپلیمنٹ نہیں کریں گے، اس وقت تک دیکھیں ایک انگلی آپ کی طرف ہے تو 3 انگلی میری طرف ہے۔ اسلام ہمیں سب سے پہلے جو ہم تربیت کی بات کرتے ہیں نا وہ یہی کہتا ہے کہ سیلف، اپنے آپ کو پہلے دیکھنا ہے، جو ہم نے اپنا کردار بنانا ہے۔ اگر ہم اپنا کردار نہیں بنائیں گے، سب سے پہلے علم ہو اور پھر اس کی پریکٹس بھی دے دیں، پھر اس کے بعد بات کو اسلام آباد اور اس کے مضافات میں انتہائی سیر کا وقت ہو چکا ہے۔ باقی فقہ جعفریہ کے مطابق انتہائی سیر کا وقت ہو چکا ہے۔ باقی تمام شہروں کے رہنے والے اپنے اپنے مقامی وقت کے مطابق روزے کو اختیار کریں، سحر کو اختیار کریں۔ ساتھ ساتھ لاہور میں اب سے 4 منٹ کے بعد فقہ جعفریہ کے مطابق انتہائی سحر جو ہوگا اس کا وقت ہوا جائے گا۔ سر حضرت آپ نے تو فرما دیا علم اور اس کے اوپر عمل کیا جائے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے 3 چیزیں انہوں نے کہیں، تو میں تو یہ بات کہوں گا کہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو وقت دینے کی عادت ڈالیں۔ ہم نے اپنے بچوں کو اب وقت دینا چھوڑ دیا ہے، ہم نے ان کو حوالے کر دیا ہے کالج، اسکول کے، میڈیا کے، ٹیلی ویژن، جتنی بھی چیزیں اب آپ لے لیجئے، نہ ان کے پاس وقت ہے نہ میرے پاس وقت۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو وقت دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ رزق جو ہو وہ حلال، لقمہ اس کے منہ میں حلال رکھیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ ہمیشہ سچائی سے پیش آئیں۔ اپنی اولاد سے اگر ہم سچ بولنے کی عادت ڈال لیں گے تو یہ مسئلہ حل ہے۔ ڈاکٹر صاحب میرا یہ خیال ہے کہ دونوں بھائیوں کی باتیں 100% ٹھیک ہیں۔ ہمیں مائیں جو ہے نا ایجوکیٹ کرنا چاہیے۔ ماں تربیت یافتہ ہوگی، خود پڑھی لکھی ہوگی تو وہ اولاد کی صحیح تربیت کرے گی، اور اولاد کی پرورش کے لیے ماں اور باپ دونوں ہی چاہیے ہیں، تو پھر وہ پریکٹسنگ بھی ہوں، صرف تعلیم یافتہ نہ ہوں، ڈگری ہولڈرز نہ ہوں، پریکٹسنگ بھی ہوں۔ تعلیم اور تربیت مل کر انسان کو ایجوکیٹ کرتی ہے۔ آپ تینوں کے آگے ایک ہلکا سا سوال رکھتا ہوں، جو ڈاکٹر صاحب آپ فرما رہی ہیں کہ اب ہاجرہ کو لیجئے، اب آپ نے جب حضرت ابراہیم آپ سے جدا ہوتے ہیں تو آپ نے کہا کٹھا، تو وہ تو جدا ہو گئے، آپ نے تو اسماعیل کو اکیلے پالا، اور جب وہ جدا ہو رہے تھے تو اماں کا کردار کیا تھا؟ بلایا حضرت ابراہیم کو، وہ تو نبی پیغمبر ہیں، کہا کہ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو تو یہ کس کی مرضی ہے، تمہاری یا تمہارے رب کی؟ کہا تم میرے رب کی مرضی ہے۔ کہا پھر تم فکر نہ کرنا، مشورہ عورت دے رہی ہے پیغمبر کو، تم فکر نہ کرنا، تم جاؤ، تمہارا رب میری حفاظت تم سے بہتر کر سکتا ہے۔ اب وہ سارا زمانہ ڈاکٹر صاحب جو آیا ہے، اس میں والد جو ہے وہ آ اور جا رہے ہیں، لیکن والد نے جو مشورہ دیا اپنی غیر موجودگی میں بھی، اسماعیل نے جو اس پہ عمل کیا وہ ماں کا کردار تھا، حالانکہ شوہر اس کے ساتھ نہیں تھا۔ اب وہ مشورہ کیا دے کے جا رہے ہیں کہ میں تمہاری بیوی کے پاس آیا اور تمہاری بیوی کو کہا تمہارا شوہر کیسا ہے؟ اس نے کہا نکما ہے، نکھٹو ہے، کچھ نہیں کھلاتا۔ کہا اپنی دہلیز کو بدل لو، اپنی دہلیز کو بدل لو۔ اب یہاں پہ اگر میں یہ مثال دوں تو آپ اس حوالے سے دیکھیے کہ ہمارے ہاں جب میری بیٹی ہاجرہ جو ہے، اس کا بیٹا اسماعیل جو ہے، وہ کیسے تربیت پائے گا؟ یہاں پہ ایک منٹ، ایک ذرا ٹیلی فون کال لیں اس کے بعد۔ السلام علیکم جی۔ جی میں حاضر ہوں، بولیے آپ۔ جی السلام علیکم۔ ملا دیجیے کال۔ جی آپ کی کال مل گئی ہے۔ جی ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حیدرآباد سے مسز اعجاز بات کر رہی ہوں۔ جی بہت شکریہ۔ میرا جو ہے تمام یہ سبسیری سما میں جتنے بھی علماء بیٹھے ہیں ان سے یہ سوال ہے کہ کیا ماں باپ کی جو اولاد کے لیے تربیت ہوتی ہے اس میں ماں کا حق زیادہ ہوتا ہے یا باپ کا؟ وہی بات ہے کہ تربیت میں تو ماں کا، جیسے ابھی آپ نے سیدہ ہاجر کی بات کی، ماں ہی کا حق بھی زیادہ ہے، کردار بھی زیادہ ہے، اور ماں ہی کے ساتھ بچے کا وقت بھی زیادہ گزرتا ہے۔ اور حدیث شریف کے مطابق 7 نسلوں تک بچہ ننیال پہ جاتا ہے، تو ماں پورا جو ہے ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ ننیال کا اثر رہتا ہے اولاد میں۔ تو مائیں اگر خود اچھی ہوں گی، سچ بولتی ہوئی ہوں گی، مائیں خود حلال کا اہتمام کرتی ہوں گی، نماز روزے کی پابند ہوں گی، بچے میں یہ چیزیں خود بخود پیدا ہوں گی۔ تربیت میں باپ سے زیادہ 100% ماں کا ہے، خاص طور سے اگر جب لڑکا 6-7 سال کا ہو جاتا ہے
پھر وہ باپ کے ساتھ زیادہ اٹیچ اچھا ہو جاتا اگر میں ایک اجازت سے آپ کے سوال پوچھوں، آپ کے خیال میں وہ بنیادی چیز کیا ہوگی جس سے تربیت ماں بلکہ تربیت بیوی بلکہ تربیت دلہن ہوگی جس کا نکاح ہوگا، اس کے لیے ایک مشورہ کیا ہوگا تاکہ اس کی نسل آگے بہتر ہو؟ اللہ کا خوف اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اگر کسی بھی رشتے کو نبھانے کے لیے آپ اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں اور خود کو جواب دہ سمجھتے ہیں، امانت سمجھتے ہیں. یہاں پہ مثال دے کر آتا ہوں آپ کی اجازت سے. امام علی کرم اللہ اور بیوی سیدہ کا جب نکاح ہو رہا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ فرما رہے ہیں، آدھا آپ نے پڑھا اور آدھا امام علی کرم اللہ نے پڑھا. آپ اس خطبے میں جو جملہ کہتے ہیں اور اب باپ اپنی بیٹی سے جملہ کہہ رہا ہے، یہ غور کیجئے گا. کہا تمہیں علی کے حوالے کیا جا رہا ہے علی کے نفس کی تسکین کی خاطر. پھر صحابہ نے پوچھا حضرت عباس آپ کے چچا سے کہ یہ فرمائیے کہ تسکین نفس کیا چیز ہے؟ کہا تسکین نفس یہ ہے کہ جیسے ایک نمازی مسجد سے نکلتا ہے اور اگلی نماز تک کے لیے دل مسجد میں چھوڑ کے جاتا ہے، شوہر گھر سے نکلے تو دل گھر چھوڑ کے جائے. یہ مقصد نکاح اگر حاصل ہو گیا تو تربیت اولاد اب پہلا قدم لے گی. اس میں کوئی خوف شامل نہیں ہے. آپ بریک لے لیجئے، بریک کے بعد اس کو کنٹینیو کیجئے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں. اور یہ اتنا خوبصورت موضوع ہے کہ اس پہ دل سب کا چاہ رہا ہے کہ اس پہ بیان کیا جائے. چھوٹا سا وقفہ لے کے واپس آتے ہیں. فلخير الخلق وجه نوره يجلو الظلام وبه الأفلاك تسري وبه در الغمام. فلخير الخلق وجه نوره يجلو الظلام وبه الأفلاك تسري وبه در الغمام. وهو ذخري يوم حاشري حين يشتد الزحام قد سما مجدا وجاها في شمال أو جنوب. فلخير الخلق وجه نوره يجلو الظلام وبه الأفلاك تسري وبه در الغمام. يا حبيب الله جودني نفحة تجلي الهجير فأنا من جور دهري مستجير مستجير. يا حبيب الله جودني نفحة تجلي الهجير فأنا من جور دهري مستجير مستجير. واسقني يا خير ساقي الكوثر العذب النمير أنت ذو كف حباها الله كشفا للكروب. فلخير الخلق وجه نوره يجلو الظلام وبه الأفلاك تسري وبه در الغمام. فلخير الخلق وجه نوره يجلو الظلام وبه الأفلاك تسري وبه در الغمام. طبت من أب وجد طبت من أب وجد يا
يا حبيبي يا محمد يا رسول الخافقين يا مؤيد يا ممجد طبت يا جد الحسين يا مؤيد يا ممجد طبت يا جد الحسين نالت النفس مناها فيك يا ماحي الذنوب نالت النفس مناها فيك يا ماحي الذنوب يا حبيب الله رفقا في فؤاد مستهام قد ضناه الشوق طرا وبه شط الغرام يا حبيب الله رفقا في فؤاد مستهام قد ضناه الشوق طرا وبه شط الغرام من قضى فيك غراما وهياما لا يلام من قضى فيك غراما وهياما لا يلام إن نفسي مرتجاها ضلعة بعد المغيب إن نفسي مرتجاها ضلعة بعد المغيب صلوات سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله أحسنتم. Do they speak English? Arabic? Arabic and Farsi? Mostly you speak weak English? Speaking. From which place in Iran? From Khuzestan. Khuzestan. In Do you like Pakistani food? Pakistan. Pakistani food? No. No? Persian food? Food. Food. Yes, yes, yes. All right. طعام پاکستان اگر مرچ نہ ہو تو کہہ رہا مرچیں بہت ہوتی ہیں کہہ تو صحیح رہے ہیں اچھا جی تو بات تربیت کی ہو رہی میں تھی آپ لوگوں کے لیے عربک میں ٹرانسلیٹ کر سکتی ہوں اگر چاہیے عربی بولیے نا کیا بھی آتی ہے ہاں عربی بات ہے نا بولیے اچھا بات تربیت کی ہو رہی تھی اور آپ لوگوں نے جو باتیں بتائیں بہت اچھی ہیں بہت امجد سے بھی پوچھنا چاہوں گا امجد آپ فادر بھی ہیں اور بچے ہیں اور آپ کی بہت سنتے ہیں آپ اپنے بچوں کو 3 بنیادی چیزیں کیا بتاتے ہیں دیکھیے بچوں کو کیونکہ صحیح کہا آپ نے کہ زیادہ تر ماں جو ہے وہ بچوں کے ساتھ ہوتی ہے ہم باہر بھی ہوتے ہیں گھر میں بھی ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر جو تربیت کرتی ہے وہ ماں ہی کرتی ہے اگر ماں کا چوز آپ ایسا کریں گے کہ جو صحیح پڑھی لکھی ہو اور اس کو دین کے بارے میں بھی معلوم ہو دنیا کے بارے میں بھی معلوم ہو تو وہ آپ کے بچوں کو اچھی تربیت دے سکتی ہے اس میں دیکھنے کی بات یہ بھی آئی کہ آپ اپنے بیٹوں کو ساتھ لے کر بھی جاتے ہیں جہاں پڑھنے جاتے ہیں ہاں بالکل میں بعض جگہ لے کے جاتا ہوں جب ان کے اسکول کی چھٹی ہوتی ہے اور میں وہ جو بات آپ کہہ رہے تھے پروگرام میں بھی لے کے آؤں گا انشاءاللہ کسی دن انشاءاللہ بڑے انہوں نے میرے تینوں بیٹوں نے بہت کہا ہے اسپیشلی میری دونوں بیٹیوں نے 5 بچے ہیں ماشاءاللہ 3 بیٹے ہیں 2 بیٹیاں تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم ساحر بھائی کے پروگرام میں جانا چاہتے ہیں تو میں نے کہا میں لے کے آؤں گا انشاءاللہ کسی دن اب شہری میں آ رہا ہوں تو شہری میں شاید نہیں لے کے آتا لیکن اب جب کسی افطار میں ساحر بھائی کے ساتھ ہوں گا بلال بھائی کے ساتھ ہوں گا تو ان کو لے کے آؤں گا اور تو پھر تربیت دیکھیے گا کہ اگر آپ کی اس پہ کیا رائے ہو موضوع چل رہا ہے میرے ذہن میں 2 باتیں ہیں جی بہت ضروری بغیر تفصیل کے ہم اگر ایک ماں کو تلاش کرتے ہیں تو ایک بیٹی
ہمیں بہتر ملنی چاہیے. بے شک پہلا مسئلہ ہمارا یہ ہے. ہم ماں کی طرف چلے جاتے ہیں, ذرا ٹائم لگ رہا ہے ہمیں ماں تک جانے میں, لیکن کوئی بیٹی ہمارے پاس اچھی ہو تو وہی ماں بنے گی. بے شک. ایک بات جو ایک ہمارے لیے ہم تشخیص نہیں کر پا رہے ہیں, ہماری مشکل ہے کیا, ہم کس پریشانی میں گرفتار ہیں. آپ بیٹھیں بات کریں, نتیجہ نہیں ہے. میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں, اگر حکمران یہ بہت واضح بات ہے, دیکھ لیں عوام کو وہ زندگی کی سہولتیں فراہم نہیں کر سکتے, ان سے دین نہیں لیں گے, وہ لے ہی نہیں سکتے دین. ایک شخص اپنی گاڑی پر, ایک شخص بس میں سوار ہو کر جب وہ گھر پہنچے گا اپنے بچوں کی تربیت کہاں سے کرے گا؟ ایک شخص اس فکر میں رہے گا کہ میں اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے یہ کہاں سے لاؤں گا. نہیں ہے حال. ہماری اتنی عوام 18 کروڑ کر لیں, 20 کروڑ کر لیں, 50 کروڑ کر لیں, ہمارا حال کیا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا؟ اچھی طرح سے گفتگو کر لیں. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ صرف خوشحالی میں اچھی تربیت ہوگی؟ جی ضرورت ہے. اگر آپ کا ماحول اس وقت گرم کر دیں, اس جگہ کو بند کروائیں, ایسی کریں بات. آپ کتنی بات کریں گے؟ آپ ایک بہت معمولی سی بات ہے یہ. آپ کی بات سے پتہ کیا عکس ہوتا ہے کہ سب سے اچھی تربیت پھر ہماری اسمبلیوں میں ہوگی, کیونکہ وہاں تو 24 گھنٹے نتیجہ نہیں ہوگا. ان کی اسمبلی کی تربیت وہی ہوگی جو آپ پا رہے ہیں, مل رہا ہے. عوام کے لیے ضرورت ہے ان کو وہ ماحول فراہم کیا جائے کہ وہ اپنی زندگی کی وہ تربیت کی بہترین. معاشرہ نہیں بنے گا, فرد نہیں بنائیں گے, معاشرہ نہیں بنے گا. جو میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا, آپ کی خدمت میں بہت امپورٹنٹ, امام حسین علیہ السلام نے فرمایا زبان تک دین ہے, دین زبان تک ہے. بتا دیں کہ دین کہاں پر ہے. کسی جگہ دین نظر آ رہا ہے آپ کو معاشرے میں؟ جیسے پہلے بات ہوئی تھی, ٹائم ہمارے پاس بالکل کم ہے. 3 باتیں آپ نے بتائیں کی. 3 باتیں میں آپ تمام حضرات, ٹوٹل 3 منٹ کا ٹائم ہے, 1-1 منٹ آپ لوگ لے لیجیے. 3 باتیں جو نہیں کرنی چاہیے جب اولاد کی تربیت ہے, 3 باتوں جن سے گریز کرنا چاہیے, وہ کون کون سی؟ آپ سے شروع کریں. دیکھیے, ایک تو جھوٹ سے گریز کرنا چاہیے, دوسرا رزق حرام سے گریز کرنا چاہیے, تیسرا میاں بیوی کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت ریسپیکٹفل ہونا چاہیے تاکہ بچے جو ہیں وہ دونوں کی عزت کریں اور دونوں کی بات مانیں. جس گھر میں جھگڑا ہوتا ہے وہاں بچے جو ہیں وہ اچھے نہیں ہوتے. واہ واہ واہ, بہت پیاری بات کیا. دیکھیے وہ بات تو میں نے پہلے ہی کر دی تھی کہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر سچ بولیں گے تو جھوٹ نہیں بولیں گے, رزق حلال دیں گے تو رزق حرام نہیں دیں گے. لیکن بلال بھائی نے ایک بات کی تھی, اور ایک آئیڈیل کے حوالے سے میں اس کو ایک جملے کو اور آگے بڑھانا چاہ رہا تھا کہ جب رسول خدا نے اپنی بیٹی حضرت علی کے حوالے کر دی, کیونکہ یہی آپ نے لفظ استعمال کیا, تو دوسرے دن رخصت کرنے کے بعد دوسرے دن صبح جب ہوئی تو سب سے پہلے جو حضرت علی کے گھر پہنچنے والے تھے وہ خود رسول خدا کی ذات گرامی تھی. اور صبح ہی صبح انہوں نے جا کر کے دروازہ کھٹکھٹا دیا اور دق الباب کر کے پھر حضرت علی سے ہم کلام ہو رہے ہیں. اب 2 بڑے لوگ کلام کریں تو ایک جملہ انہوں نے کہا کہ یا علی, یہ زہرا کو آپ نے کیسا پایا؟ ابھی 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے ہیں, یعنی ابھی 24 گھنٹے نہیں ہوئے ہیں, لیکن ایک سوال کیا, یعنی آپ میری بیٹی جب تمہاری زوجہ بن گئی تو تم نے اس کو کیسا پایا؟ تو جیسا کہ آپ نے بتایا کہ جو بیٹی ہوتی ہے وہی بیوی بنتی ہے, وہی پھر ماں بنتی ہے. تو پھر حضرت علی کا بھی اتنا ہی خوبصورت جواب تھا کہ نعم العون لإطاعت اللہ, میں نے بہترین مددگار پایا اللہ کی اطاعت کے لیے. تو ہمیں اپنے گھر سے اس چیز کو شروع کرنا پڑا. 40 سیکنڈ. بس یہی ہے کہ جو کہے اس پر عمل کرے, وہ بات نہ کہے جس پر عمل نہ کرتا ہو. باپ کو اور ماں کو دونوں کو بچوں کے سامنے نہیں لڑنا چاہیے, ایک دوسرے کا رسپیکٹ کریں اور وہ باتیں کریں پریکٹیکل جو وہ سیکھ کر کے اپنے بچوں کے سامنے پریکٹیکل اپنی لائف میں لا کر کے اپنے بچوں کو بتا سکیں کہ بھائی ہم نے یہ کیا ہے. اس میں ایک بات جو ہے نا وہ صرف شامل کرو, میرے خیال میں ہمارے ہاں جو تربیت کے اندر ہے نا وہ ایک آئیڈیلزم تو اپنی جگہ ہے, لیکن آئیڈیل کو ڈھونڈنے کی تو جو جستجو ہے, جو پریورٹی ہے, وہ بھی شاید ہمارے اندر بڑی کم ہے. وہ جو سلمان فارسی حضرت کے اندر تھا جستجو سچ ڈھونڈنے کا, 250 سے 300 سال کی عمر فرمائی آپ نے, لیکن جب آخری دفعہ جب وہ ایمان لے آئے, جب آپ مدینے پہنچ گئے, آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ بھی لیا, جو آخری حد تھی ایمان لانے کی وہ جنت البقیع میں بیٹھی تھی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو دفن فرما رہے تھے, پیچھے کھڑے تھے, اور آپ نے پیچھے دیکھے بغیر مڑے بغیر کہا
کہ فارسی تو میرا کرتا اٹھا کے دیکھ لے, کیونکہ وہ مہر نبوت دیکھنا چاہ رہے تھے, وہ ٹھوکنا چاہ رہے تھے بات کو ایمان لانے سے پہلے. آپ نے کرتے کو, آپ نے کہا آپ اونچا کیجئے, آپ نے اونچا کیا, کہا اور کیجئے, کہا اور کیجئے, کہا اور کیجئے. پھر جب مہر نظر آ گئی آپ نے اس کو چوم لیا, پھر آپ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ اپنا کلمہ تب پڑھیے جب آپ کو یقین ہو جائے کہ یہی وہ شخص اور یہی وہ عورت آدمی ہے جو میرا آئیڈیل بننے کے قابل ہے. ایک چھوٹا سا مجھے بریک لینا ہے, بریک کے بعد اس کو کنٹینیو کریں گے. چھوٹا سا بریک ہے جی, آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد, جائے گا کہیں نہیں, ول بی رائٹ بیک. جی السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک. اور یہ جو آپ گہما گیمی دیکھ رہے ہیں یہ سحری کی ہے. اب سحر کا وقت جو ہے وہ کراچی میں ہوا چاہتا ہے. ابھی ٹائم ہے تقریباً 25 منٹ اور سو ہیں, اور یہ جو آپ گہما گیمی ساری دیکھ رہے ہیں یہ سب اسی کے لیے ہے. میں اس وقت ڈاکٹر ام راحیل صاحبہ کے ساتھ ہوں, اور ہم نظر بھی آ رہے ہیں نا, ہاں دیر یو گو, اب نظر آنے لگے. آپ کیا کر رہی ہیں آج؟ آج ہم بنا رہے ہیں السر کے لیے. رمضان میں بہت سارے مسالے کھاتے ہیں, چیزیں کھاتے ہیں تو پیٹ میں بڑا, پکوڑے کھاتے ہیں, پکوڑے, اسپائسی سموسے کھاتے ہیں, ایگ رولز کھاتے ہیں, تو اس کی وجہ سے پیٹ میں کچھ تھوڑی سی گڑبڑ ہو جاتی ہے. السر پیشنٹ ہے ان کو تکلیف بہت زیادہ ہو جاتی ہے. اس کے لیے ہم پہلے بنائیں گے السر پیشنٹس کے لیے ایک میڈیسن. ٹھیک ہے, اس میں ہم لیں گے لوکی میں نے. اچھا, یہ ہم سحری میں لے سکتے ہیں, افطار میں لے سکتے ہیں؟ بالکل سحری میں آپ لیں گے, بس دن میں ایک دفعہ بہت ہوتا ہے بس. اوکے, تو اگر ابھی میں لوں تو میری جو ہارٹ برننگ سینسیشن ہے وہ ختم ہو جائے گی؟ ہاں بالکل بالکل. اچھا, اس میں ہم نے لوکی ہم نے ڈال. آج ویسے مجھے شاید اس بات کی ضرورت بھی ہے because I'm not feeling well, میں الٹی جیسی کیفیت ہے مجھے. ایک آلو بخارا آپ لے لیجئے فوراً انشاءاللہ. الٹی کا ٹوٹکا, اگر آپ کو الٹی آ رہی ہو تو آلو بخارا چوس لے بس. That's it. Okay. اچھا, ہم نے اس میں لوکی ڈال دی ہے, ٹھیک ہے, آدھی لوکی ہے, اور اس میں ہم چاول کی پیش ڈال رہے ہیں. جیسے چاول ابال کے جو اس کا پانی ہوتا ہے وہ ہم پھینک نہیں رہے, وہ اس میں ڈال رہے ہیں. یہ ابلے ہوئے چاول ہیں؟ جی جی. اوکے, پیش ہم نے جو ہے اس میں ڈال دی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے ساتھ جو ہے یہ لیمن گراس ہے, تقریباً ایسے ذرا سے ہی ڈالیں گے. یہ کیا ہے؟ لیمن گراس. لیمن گراس. اور یہ ہے ملیٹھی. ملیٹھی, ٹھیک ہے, ایک چھوٹا سا ٹکڑا ملیٹھی کا ہم اس میں ایڈ کر دیں گے. بالکل باریک پیس کے ڈالیں گے, ابھی ڈالا لیکن اس کو پاؤڈر بنا کے ڈالا جائے گا. تمام چیزوں کو ہم مکس کریں گے. اور 1 کپ یہ روزانہ پینا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ملیٹھی. اچھا, یہ سحری میں پینا ہے افطار میں پینا ہے؟ سحری زیادہ بیٹر ہے. سحری از بیٹر. وائی؟ اس لیے کہ اس کے بعد پورا دن آپ کا جیسے فاسٹنگ میں گزرے گا. اب افطار میں ایک دم سے ہم بہت ساری چیزیں کھاتے ہیں, اس وقت آپ کوئی بھی چیز جو میڈیسن کے طور پہ کوئی چیز آپ نہیں لے سکتے یا اس کو کنزیوم نہیں کر سکتے, ڈائجسٹ نہیں کر سکتے. تو یہ سارٹ آف پریونشن کا کام کرتی ہے. بالکل, آپ میڈیسن لیتے رہے لیکن یہ ساتھ میں بتا دوں ان کو, یہ کمال قسم کی ہم نے آپ کو ترکیب بتائی ہے, اور ترکیب بھی یہ ہے کہ اگر آپ کو پیٹ کے السر کی شکایت ہو یا بہت زیادہ مرغن کھانے کی وجہ سے آپ کو جلن یا تیزابیت کی شکایت ہو تو آپ اس کے لیے یہ استعمال کر سکتی ہیں. اس کی ترکیب استعمال مجھے ایک بار پھر بتا دیں. لوکی لی آدھی لوکی, اس میں چاول کی پیچ ہم نے ڈال دی. اس میں چاول کی پیچ ابال کے آدھا گلاس سے قریب ہم نے ڈال دیا. لیمن گراس ذرا سا ڈالا ہے, اور ملیٹھی کا ایک ٹکڑا 1 انچ کا ٹکڑا ڈال دیا. جی, اس کو ہم نے اچھی طرح سے. اچھا, ملیٹھی کو ہمیشہ جو ہے پاؤڈر بنا کے آپ ڈالیں گے, اس لیے کہ ابھی ہم نے. اچھا, اگر میں امجد بھائی کو پلاؤں تو امجد یہ ٹرائی کریں گے آپ؟ کر لیں گے سب کر لیں گے وہ. There you go. میں امجد بھائی کو پلانے جا رہا ہوں. بتا دوں ساحل بھائی, ہاں, یہ جو ڈاکٹر صاحب خریدی نا یہ ہمارے گاؤں کی ہیں. گاؤں کی ہیں؟ یہ ہمارے گاؤں کی ہیں بھائی. آپ کا گاؤں کون سا بھائی؟ آپ کا گاؤں کون سا ہے؟ لالو کھیت 10 نمبر؟ نہیں بھائی, کلیانے کی ہے, وہ ہندوستان سے. اچھا, اوکے. یہ ہمارے گاؤں کے ہیں بھائی, ذرا مجھے آج ہی پتہ لگا. پیجے پھر مجھے بتائیے کیسا ہے. اوکے, کمال ہے جی, کمال ہے. آلرائٹ. اچھا, اس کے علاوہ ہوتا یہ ہے کہ کسی کو نا معدے میں تکلیف, جلن ہو جاتی ہے, ایسیڈیٹی جو ہو جاتی ہے. اچھا, ایک ٹیلی فون کال ہے, پہلے وہ لے لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حضور, السلام علیکم. آپ کیا نام آپ کا؟ جی, میرا نام عاشق حسین ہے. عاشق حسین صاحب, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ, دعا ہے آپ کی. جی عاشق صاحب, کیا کہیں گے؟ آپ ساحر بھائی بول رہے ہیں؟ جی ساحر بول رہا ہوں. عاشق جی, ساحر بھائی میں عاشق بول رہا ہوں. کیسے ہیں عاشق, ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ, دعا ہے آپ کی. جی بتائیے. میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ میں ہوں ہارٹ کا مریض. اوکے. اور کرائے کے مکان میں رہتا ہوں میں. اوکے. تو کرائے کا مکان افورڈ نہیں کر پا رہا میں نا. ٹھیک ہے. بچے بھی ہیں ماشاءاللہ میرے, اور بہت مسائل میں ہوں میں. ٹھیک ہے.
तो मेरे को घर का मसला है, अगर आप हल करा सकते भाई आप शाम को आ जाए मेरे पास, शाम को आ जाए यहाँ मिलने आके, पहले मिलने कैसे आऊँ मैं? अब यहाँ तो एक तो मिल नहीं पाते हम लोग, बहुत मसला है। कौन कहता है कि कौन है जो आपको मुझसे मिलने से रोकता है? कोई भी नहीं रोकेगा, आप आ जाइए प्लीज। ये ऊपर अच्छा भी एक सुन मसला रहे और हैं। है साहिर भाई, हाँ, बताइए। कि मैं टीवी में आना नहीं चाहता। आप फिक्र ना करें, मैं आपको कह नहीं रहा टीवी पे आने को। मैंने आपको कहा है कि आप मुझसे आके मिले। मैंने आपको ये कब कहा कि आप टीवी पे आएंगे? अच्छा अब ये बताएं कि मैं आपको कहाँ मिलूँ आके और किस टाइम मिलूँ? यहीं पर भाई, देखो हम सुबह शाम यहीं पर हैं, तो यहीं पर आके आप किसी से भी पूछ लें, और आपका नंबर हम ले लेते हैं, ऊपर इनका नंबर लिख लें, आप मुझे दे दें। मेरी तरफ से कोई भी आदमी आपको कॉल कर लेगा, आपको किसी टीवी पे आने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑलराइट जी। अच्छा एक चीज़ बता दूं, जैसे अभी गर्मियां हो रही हैं और बहुत सारी चीज़ें हम कहते हैं कि अच्छा जैसे आज बाहर धूप में प्यास बहुत लग रही थी, शदीद प्यास लग रही थी, बावजूद इसके कि नॉर्मली मुझे नहीं लगती, लेकिन आज लग रही सही है। थी, तो क्या क्या करना चाहिए उसके लिए? ये हमने बना के रखा हुआ है, ये है कतीरा गोंद। इसको हम रात को भिगो देंगे, सुबह तक ये बिल्कुल अच्छी तरह से सैल होके सॉफ्ट हो जाएगा ये। ठीक है। और इसको दूध में मिला के और ये पी लेना अपने सहरी पे। सहरी पे पीना है दूध में मिला के? जी। अभी मिला सकता हूँ? हाँ, बस ये थोड़ा सा और घुल जाए, जब तक ये थोड़ा सा नरम बिल्कुल नरम हो जाता है। ओके। और इसको अगर रात को हम भिगो रहे हैं तो सुबह तक ये बिल्कुल सहरी तक ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। आप मिलाएंगे जैसे गोंद हो जाएगा, जेल की तरह। इसको दूध में मिलाएंगे और पी लीजिए। अच्छा, दूध ठंडा या नीम गर्म? जैसा भी पीना, कैसा भी, कोई सा भी मसला नहीं। दूसरी एक चीज़ जो मैं बहुत ज़रूरी बताना चाहूँगी, ये संदल की लकड़ी है। ठीक है, आप मतलब जिस चीज़ में भी पानी पी रहे हैं, मटका है, जग है, बॉटल है, उसमें ये लकड़ी डाल दीजिए। ओके। ठीक है, और एक इलायची डाल दीजिए। ओके। और ये पानी जो है ये रखा रहे, और इस पानी को इस्तेमाल करना है, लू नहीं लगेगी। बहुत इंपॉर्टेंट। कराची में मौसम का कुछ पता नहीं है। और अच्छे संदल की लकड़ी मिलती कहाँ से? पंसारी के पास से। पंसारी के पास? पाउडर नहीं डालना, लकड़ी डाली, वरना पाउडर तो मुंह में आएगा। लकड़ी हमने डाल के रख देनी है। आपने बहुत आसान सी तरकीब है लू ना लगने की। आपने बहुत आसान से काम करना है कि एक जग के अंदर पानी लेना है, इसको भर भी सकते हैं यहाँ तक? बिल्कुल फुल भर। अच्छा, फुल भर के एक जग के अंदर पानी लेना है, उसके अंदर संदल की लकड़ी आप देख रहे हैं। संदल की अगर क्लोज कर सकते हैं, नदीम क्लोज कर सकते हो? यही गो संदल की लकड़ी डाल दें, और एक अदद बस एक से दो इलायची हस्ब जायका आप उसके अंदर डाल दें और रख दें। और फिर इसके बाद इसी पानी को पियेंगे। बस यही पानी पीते रहें, और बच्चे जो है घर में उनको भी पिलाते रहे, तो किसी को भी लू नहीं लगेगी। तो अगर मैं अपने सबसे प्यारे बच्चे को यहाँ पिला दूं तो फिर उसको लू नहीं लगेगी? आज बिल्कुल नहीं लगेगी। मैं एक बहुत प्यारे बच्चे को पिलाने जा रहा हूँ, और इस बार वो प्यारा बच्चा सच में पी लेगा। और मैं बहुत ही प्यारे बच्चे की बात कर रहा हूँ। ए प्यारे बच्चे, अमजद साबरी। हेलो अमजद भाई। जी सर। तुम्हारे लिए मैं क्या क्या कर रहा हूँ यार। जज़ाकल्लाह। इतना तो भाभी नहीं करती होंगी जितना मैं कर रहा हूँ। ये क्या है भाई? ये अगर आप पी लेंगे तो आपको लू कभी नहीं लगेगी। आई नो आपको क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है, आप रोजों में भी क्रिकेट खेलते हैं, तो आपको लू नहीं लगेगी। 26 तारीख को मैच खेलना है भाई हमने। 26 को मैच खेलना है जी। वंस अगैन आपको ये बता दूं कि लू, अगर आप लू का शिकार हो सकते हैं तो उसके लिए एक बहुत आजमूदा नुस्खा बताया है उमर राहिल ने। और उन्होंने ये कहा है कि आप एक गिलास एक जग के अंदर पानी ले लें, और इस पानी के अंदर, या आप लोग भी देख लें, गौर से देख लें, घर पे जाके बताइएगा सबको, एक गिलास एक जग में पानी ले लें। इस पानी के अंदर पंसारी की दुकान से एक संदल की लकड़ी का टुकड़ा जो होता है, पाउडर नहीं डालना है, संदल की लकड़ी का टुकड़ा डाल दें, और साथ साथ हस्ब जायका 1 या 2 इलायची इसके अंदर डाल दें। और इसके बाद ये पानी आप खुद भी पिएं, अपने बच्चों को भी पिलाएं, भाई को पिलाएं, मियाँ को पिलाएं, अपने फादर को पिलाएं, जिसको भी पिलाएंगी उसको लू नहीं लगेगी। लू से बचने का आसान तरीका ये है। एम आई राइट? बिल्कुल। अच्छा, ये डिहाइड्रेशन की जिनको शिकायत होती है, जी जी, वो क्या करें? सहरी में क्या कर सकते हैं? सहरी के लिए देखिए, उसमें पानी का फ्लूइड हमें ज़्यादा इस्तेमाल करना है, लेकिन एक चीज़ का, केला और पपीता, ये 2 फल ऐसे हैं, अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपका फ्लूइड जो है ज़ाया नहीं होगा। अच्छा, मुझे घर में एक चीज़ बताएं, ऐसी बताएं जो जिससे डिहाइड्रेशन बेहतर हो सके। फ़र्ज़ करें मैं गरीब आदमी हूँ और मैं फल ख़रीद ही नहीं सकता, तो मैं क्या करूँ? फल नहीं खरीद सकते हैं। घर में ऐसी कौन सी चीज़ मौजूद है जिससे? नमक मौजूद है, तुखमलंगा है। तुखमलंगा है। नमक नहीं देंगे, नमक से फिर ज़्यादा आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगी, वो आपका जो है ना, मतलब पसीना ज़्यादा निकलेगा। तो नमक ज़्यादा नहीं दिया जाता है। आप नींबू के साथ पानी दीजिए। ठीक है। शक्कर थोड़ी सी दे दीजिए। क्या पानी, नींबू और शहद मिला के पिया जा सकता है? हाँ, शहद मिला के पिलाइए। तुखमलंगा बड़े आराम से मिल जाता है। ठीक है, वो तो बहुत सस्ता है, वो हर कोई अफोर्ड कर सकता है। अच्छा, और अगर तुखमलंगा खा लिया जाए तो वो तो फिलिंग भी बहुत होता है ना? फिलिंग में तो थोड़ा सा पानी में आप घोल के रख दीजिए, और वो पानी पिलाते रहिए, लेमन जूस डाल के। ठीक है, और कुछ भी नहीं है, दार चीनी का एक टुकड़ा जो है, शहद और पानी मिला के दार चीनी ज़रा सी डाल दें, चुटकी भर या टुकड़ा डाल दीजिए, और वो पिलाइए, तो फौरी तौर पे जो है ना आपको एक डिहाइड्रेशन का इलाज कर सकता है। भाई ये बड़े काम की बात है कि अगर आपको डिहाइड्रेशन की शिकायत है तो आप दारचीनी लीजिए, थोड़ा सा शहद मिलाइए और थोड़ा सा पानी मिलाइए, थोड़ा सा पानी और शहद के अंदर दारचीनी का छोटा सा टुकड़ा डालिए,
اس کو ایسے چلا دیجیے اور اس کے بعد پی لیجیے, آپ کی ڈی ہائیڈریشن کی شکایت جو ہے وہ دور ہو اور جائے گی. اتنی شدید گرمی میں جب بھی باہر جائیں, خاص کر مرد جاتے ہیں, بچے جاتے ہیں, تو پیاز کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ساتھ رکھ دیجیے. آلرائٹ, تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ. آپ نے دیکھا رمضان کے ٹوٹکے. ایک مرتبہ پھر کل اسی وقت دوبارہ حاضر ہوں گے رمضان کے ٹوٹکوں کے ساتھ, یا پرسوں حاضر ہو جائیں گے جب بھی رمضان کے ٹوٹکوں کی باری آئے گی. بٹ یہ بات یاد رکھیے, ہم جو کچھ آپ کو بتاتے ہیں وہ صرف اور صرف اس لیے ہوتا ہے تاکہ آپ کی صحت بہتر رہ سکے. چھوٹا سا ایک بریک, آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. بہت شکریہ, تھینک یو. مدنی گاہو زلف و چہرہ اور ہی کچھ ہے, اور ہی کچھ ہے, قدو قامت نگاہو زلف و چہرہ اور ہی کچھ ہے, ہمارے کملی والے کا, ہمارے کملی والے کا سراپا اور ہی کچھ ہے, اور ہی کچھ ہے. کسی بارات میں شامل نہیں تھے اتنے پیغمبر, کسی بارات میں شامل نہیں تھے اتنے پیغمبر. صدا سدرا سے آتی ہے, صدا سدرا سے آتی ہے, یہ دولہا اور ہی کچھ ہے, اور ہی کچھ ہے. پیغمبر شان والے ہیں سبھی, آدم سے عیسیٰ تک. پیغمبر شان والے ہیں سبھی, آدم سے عیسیٰ تک, مگر ان میں ہمارا کملی والا اور ہی کچھ ہے, اور ہی کچھ ہے. قدو کا چشم مست عجب, زلف دراز عجب, میں پرست عجب, فتنہ دراز عجب. قدو کا مدنی گاہو زلف و چہرہ اور ہی کچھ ہے. کیا بات, کیا بات ہے. ابھی آپ سحر کرا دیا, ہائے 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 ہائے. ابھی آپ جب پڑھ رہے تھے تو بچپن میں اپنے مسجد میں میں نے بہت ساری نعتیں سنی, تو ان میں سے ایک شعر مجھے یاد رہ گیا ہے. مشک و عنبر کیا کروں اے دوست خوشبو کے لیے, مشک و عنبر کیا کروں اے دوست خوشبو کے لیے, مجھ کو رخسار محمد کا پسینہ چاہیے. میری قوالی ہے یہ. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ذرا شارپ بریک جا رہی ہیں, تو ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد پھر آپ کی قوالی کا قصہ بنو سما کی آواز میں سنیں گے. چھوٹا سا ایک بریک ہے جی, آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اے اللہ اس دعوت قائمہ اور صلاۃ قائمہ کے مالک تو ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بہت بلند درجہ عطا فرما اور ان کو مقام محمود میں کھڑا کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب فرما بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا. السلام علیکم. Once again, welcome to this segment which is very close to my heart. یہ میرے دل کے بہت زیادہ قریب سیگمنٹ ہے اور ہمارے پاس ٹائم چونکہ کم ہوتا ہے اس لیے میں آپ کو جلدی بتا دوں کہ ہم نے مردوں اور خواتین کے مقابلوں کو الگ الگ رکھا ہے. حبیب آئل کی طرف سے یہ سیگمنٹ سپانسرڈ ہے. تھینک یو حبیب آئل, بہت 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 شکریہ آپ کا کہ آپ ثنا خوانی کے لیے اور حب رسول کے لیے اور مدح رسول کے لیے اور حمد باری تعالیٰ کے لیے جو لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں ان کے لیے سپورٹ کرتے ہیں. سو وداؤٹ اینی فردر ڈیلے ابھی اس وقت ہمارے پریلیمز کا سلسلہ جاری ہے. 2 ہی لوگ آج بھی سلیکٹ ہوئے ہیں. 2 میں سے کوئی ایک آدمی ایک شخص جو ہوگا وہ آگے ایڈوانس کرے گا. میرے ساتھ اس وقت لاہور میں موجود ہیں سید شہنشاہ عباس. لیکن اس سے پہلے کہ ہم وہاں جائیں میں سید شہنشاہ عباس کا ایک پیکیج آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. اس کے بعد ہم جائیں گے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم پہلے شہنشاہ عباس کے پاس جائیں ان کا پیکیج دیکھیں. کل کے جو ہمارے ونرز تھے آئیے ان کی طرف چلتے ہیں. واچ دس. کل آپ نے سنا ID09 علی حیدر اور ID010 الیاس کو. آپ کے ووٹس کے مطابق الیاس اس مقابلے میں فاتح قرار پائے ہیں. شاہوں سے یہ شیدا
07 منزہ وحید اور ID نمبر 08 شمائلہ فیصل۔ آپ کے ووٹس کے مطابق ID نمبر 07 منزہ وحید پہنچ چکی ہے ہمارے اگلے راؤنڈ۔ کہ خدا نے خود بھی تو کہہ دیا۔ اور جی منزہ وحید کو اور الیاس کو بہت 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 مبارک ہو۔ آئیے چلتے ہیں شہنشاہ عباس کے پیکج کی طرف۔ سب سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں۔ ہمارے آج کی بنو سما کی آواز کے کنٹیسٹنٹ ہیں شہنشاہ عباس نقوی، جن کا تعلق گجرات سے ہے۔ شہنشاہ حال ہی میں اپنی تعلیم سے فارغ ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں سما ٹی وی کا کہ انہوں نے مجھے اس ایک اچھے پلیٹ فارم پہ آنے کا موقع دیا ہے۔ میرا بچپن سے اس چیز کا شوق تھا کہ میں محمد وآل محمد کے گھرانے کی ثنا کروں۔ شہنشاہ کے والد کا انہیں حکم ہے کہ وہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد ثناخانی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا شیوا بنائیں۔ میں نے جب اپنی اسٹڈی مکمل کی تو میرے والد صاحب نے مجھے حکم دیا کہ تم آگے چل کے جو ہے اس پاک گھرانے کی ثنا کرو۔ سما ٹی وی اور تمام جتنے بھی اس کے افسران ہیں ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے بیٹے کو چانس دیا۔ والدہ کہتی ہیں کہ شہنشاہ ان کے بہت لاڈلے ہیں اور ہمیں کبھی کسی چیز کے لیے نہ نہیں کرتے۔ میں بہت خوش ہوں کہ میرا بیٹا اس فیلڈ میں آیا ہے۔ میں چاہتی تھی کہ یہ میرا بیٹا ایسی فیلڈ میں آئے۔ بنو سما کی آواز کے اس مقابلے میں آ کے شہنشاہ بہت پر امید ہیں کہ وہ اپنی آواز سے ہمارے ججز کو ضرور متاثر کریں گے۔ شہنشاہ کی ID ہے 011۔ دعا ہے زندگانی یوں بسر ہو، دعا ہے زندگانی، دعا ہے زندگانی سدا یوں بسر ہو، دعا ہے زندگانی سدا یوں بسر ہو، ثناخانی نبی کی عمر بھر ہو، دعا ہے زندگانی یوں بسر ہو، ادھر کعبہ ادھر کعبے کا کعبہ، ادھر کعبہ ادھر کعبے کا کعبہ، بتا وائز کہ تیرا سجدہ کدھر ہو، ثناخانی نبی کی عمر بھر ہو، دعا ہے زندگانی یوں بسر ہو، اسی جانب کو جھک جاتا ہے کعبہ، اسی جانب کو جھک جاتا ہے کعبہ، میرے محبوب تیرا
رخ جدھر ہو ثنا خوانی نبی کی عمر بھر ہو دعا ہے زندگانی یوں بسر ہو. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ کو میری آواز آ رہی ہے سید شہنشاہ عباس؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی صاحب، جی سر آ رہی. اچھا، آپ یہ ذرا آپ نے ماشاءاللہ نعت بہت اچھی پڑھی ہے. امجد بھائی فوراً بتائیے کیا کیا احساس ہے آپ کا؟ یہ کلام انہوں نے پڑھا ماشاءاللہ، بہت ہی پیارے ماشاءاللہ. اچھا شہنشاہ، آپ ذرا عوام سے ریکویسٹ کر دیں کہ وہ آپ کو ووٹ دیں. سب سے پہلے تو میں سما چینل اور پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اس ایک اچھے پلیٹ فارم کو جو ہے ناچیز جیسے دوستوں بھائی بہنوں کے لیے جو ہے پیش کیا ہے. اور میں تمام اپنے آڈینس سے اور جتنے مجھے میرے واجب الاحترام دیکھ رہے ہیں، میرے ججز ہیں جتنے بھی ہیں، آپ سب سے دعاؤں کا طالب ہوں. اور جتنے مجھے سامعین دیکھ رہے ہیں، میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ میں ناچیز کو، اگر اس پاک کلام کو آپ پسند کریں تو میں ناچیز کے حق میں دعا بھی کریں اور مجھے ووٹ بھی کریں، کیونکہ ٹی وی اسکرین پہ میرا ووٹنگ نمبر آ رہا ہے. تو میں بس دعاؤں کا طالب ہوں اور آپ سے ووٹوں کا طالب ہوں. تھینک یو. بہت بہت شکریہ شہنشاہ، بہت بہت شکریہ. شہنشاہ کو ووٹ کرنے کے لیے BSK لکھیے، اسپیس دیجیے، نمبر لکھیے اور شہنشاہ کا نام لکھیں اور 8126 پہ بھیج دیجیے. ونس اگین BSKA اسپیس 011 شہنشاہ لکھیے اور 8126 پہ بھیج دیجیے. اب وقت ہوا ہے جس کا مجھے انتظار تھا. سب سے پہلے میں اس شخص کا پیکج چلانا چاہتا ہوں، آپ کو دکھانا چاہتا ہوں وہ میرے لیے کیوں امپورٹنٹ ہے. اس نے مجھے ایک ایسی جگہ چھوڑ دیا تھا کہ جہاں سے پلٹنا ممکن نہیں تھا، اور یہ میری خوش نصیبی تھی، میری سعادت تھی کہ میں اس کے طفیل، اس کی آواز کے طفیل اس جگہ پہنچ گیا تھا. سب سے پہلے آئیے اس کا آڈیشن دیکھتے ہیں. پہلے ہم اس کا پیکج دیکھتے ہیں. واچ دس. لاسٹ ٹائم میں ایک چینل پہ گیا، نام نہیں لوں گا، تو مجھے ریجیکٹ کر دیا وداؤٹ ہیونگ کنڈکٹنگ مائی آڈیشن ڈیو ٹو آئی کین ناٹ ایبل ٹو سٹ ود دا فل. میں بھی یہ بولنے والا تھا کہ اگر تم کو ہم سلیکٹ نہیں کریں گے تو ہم صحیح نہیں کریں گے. تم کو پورا چانس ملنا چاہیے اس بات کا کہ فی الحال تو یہ ہے کہ ساحر صاحب نے مجھے لگ کے اٹھ کے گلے لگایا. دس از دا ٹرو آنر فار می کہ ساحر لودھی جیسے اتنے بڑے آدمی ہیں، ویسے خیر بہت ہیلپ فل رہے ہیں وہ ہر اس پارٹیسپینٹ کے ساتھ. وہ تھوڑا شاید ان کی آنکھوں میں نے آنسو دیکھے، اور مجھے ہو سکتا ہے کہ شاید میرا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس کی وجہ سے میری ایفرٹ دیکھ رہے تھے. پھر آلریڈی میں ملٹی فارم میں بھی جاب کر رہا ہوں، تو تھوڑی سی ان کی وجہ سے بھی ہمت میری سلیکشن ہو نہ ہو. لیکن آج مجھے یہاں سے جاتے وقت ایک ایفرٹ ملی ہے کہ وی ہیو ٹو فائٹ اٹ آؤٹ، جسٹ ڈو یور ڈیوٹی اینڈ لیو دا ریزلٹ ٹو گاڈ. تو اللہ تعالیٰ بالکل سب کی سنتا ہے. آئیے ہدایت اللہ، آ جائیے. پہلی تو میں آپ کی ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ آپ کے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے میری آنکھوں میں آنسو نہیں آئے تھے. آپ کا کلام تھا، آپ کی آواز تھی جس کی وجہ سے میں رو پڑا تھا. آپ مجھے ایک ایسی جگہ لے گئے تھے جہاں سے کسی بھی انسان کی واپسی ممکن نہیں ہو سکتی. اس سے پہلے کہ میں آپ کو مائک دوں، میرے پاس آپ کا پیکج ہے جو ہم نے بہت محنت کے ساتھ بنایا. سب سے پہلے وہ چلاتے ہیں، اس کے بعد آپ سے نعت سنیں گے. پلیز. ہمارے آج کے بنو سما کی آواز کے کنٹیسٹنٹ سید محمد ہدایت اللہ، جن کا تعلق کراچی سے ہے. بہت سارے چینل سے نا امید ہونے کے بعد ہدایت اللہ بنے بنو سما کی آواز اور سیلیکٹ ہوئے ٹاپ 20 کنٹیسٹنٹ میں. ہدایت اللہ پرعزم ہیں کہ وہ اس مقابلے میں ضرور اپنی آواز کا جادو جگائیں گے. میرا نام سید محمد ہدایت اللہ ہے اور میں بنو سما کی آواز میں ایز اے پارٹیسپینٹ سلیکٹ ہوا ہوں. جاب کے ساتھ ساتھ مجھے شوق تو ہے نعت خوانی کا، اور جہاں مجھے موقع ملتا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ پڑھوں. ہدایت کے بھائی کا کہنا ہے کہ وہ سما ٹی وی کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہدایت کو یہ موقع دیا. یہ موقع
سما کے تھرو ملا تو میرے اسی بھائی کو فرسٹ ٹائم اس کو موقع مل رہا ہے. یہ ضرور ابو کی خواہشات کو پورا کرنے میں آگے لے کے جائے گا. ان کی آئی ڈی ہے 012. من بے کسو طوفان ہوش ربا من بے الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفعته الله 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 سعدي شجرون كقل حجر شق القمر في إشارته انگلی کے اشارے پیڑ چلے اے جاگ سے پتھر بول اٹھے اور چاند ہوا ہے دو ٹکڑے انگشت کے ایک اشارے سے اللہ 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 لا الہ الا اللہ. امجد بھائی مشکل ہے ساحر میاں، لیکن میں بتاؤں آپ کو کہ ایسی باتوں پر جب ایسی آوازیں آتی ہیں دونوں طرف سے تو مجھے پھر ایک بار پھر کہنا پڑتا ہے کہ یہ کیونکہ عوام ووٹ دے رہی ہے، عوام ووٹ دے گی تو ان دونوں میں سے ایک اگلے راؤنڈ تک پہنچیں گے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں ہی آوازیں اگلے راؤنڈ تک پہنچنی چاہیے. اس میں میرا دل ذرا خراب ہوتا ہے کہ ایک جو ڈیزرو کرتا ہے بلال بھائی، وہ جو بچہ لاہور سے شہنشاہ نے پڑھا، جو میرے بھائی نے پڑھا، ان دونوں کی آوازوں میں بہت چاشنی، بہت مٹھاس، ان کی آواز میں مجھے زیادہ لگی مٹھاس اور بہت ہی مٹھاس. لیکن اگر ووٹوں کی وجہ سے کوئی ایک دونوں میں سے رہ جاتا ہے تو مجھے بڑا افسوس ہوگا. دونوں کی آواز آگے اگلے راؤنڈ میں جانے کی ہیں اور میں گزارش کروں گا آپ سب ووٹرز سے کہ اگر آپ دونوں کو ووٹ برابر کریں یا ووٹ کریں ہی نہ کسی کو تو دونوں کو کوئی ووٹ نہیں ملے گا، دونوں ہی نہ ہو جائیں گے. اب جب اس پہ اس طرح بھی دیکھو کہ یہ جو دونوں بچے ہیں نا صاحب، ان لوگوں کو جو پلیٹ فارم ملا ہے نا، میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی جزا کا کام ہے جو سما نے کیا ہے اور ہمیں اس کی سعادت مل رہی ہے کہ یہ دونوں بچے جو ہیں یہ یہاں سے نعت فرما رہے ہیں. اور یہ جو پڑھنے والا اور جو وہ پڑھنے والا، دونوں کے اندر ادب کی حد جو ہے نا اپنی امیدوں سے زیادہ نکل رہی ہے. ادب کی حد، یہ دیکھو عشق کی بات چلتی ہے نا. میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، مجھے چونکہ بریک لینی ہے بھائی، مجھے نہیں پتا تم آگے جاؤ گے یا نہیں جاؤ گے. یہ مجھے پتا ہے کہ تم نے نعت بہت خوبصورت پڑھی ہے اور یہ مجھے پتا ہے کہ جب تمہاری آواز میں سنتا ہوں تو میں جس کیفیت سے گزرتا ہوں. اللہ تعالیٰ تم کو ہمیشہ اسی طرح سے رکھے، تمہاری آواز کی مٹھاس برقرار رہے. جیتنا اور ہارنا اٹ ڈزنٹ میٹر، آگے جانا یا رہنا ڈزنٹ میٹر. اگر یہ نعت رسول مقبول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہوگی. ایک چھوٹا سا بریک جی، آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. خواتین ہوں گی نیکسٹ. ونس اگین جی السلام علیکم. اور مجھے تھوڑا سا رش کرنا پڑے گا، اس لیے آئیے خواتین کے مقابلے کی طرف چلتے ہیں. مہنور ہماری نیکسٹ کنٹیسٹنٹ ہیں. اس سے پہلے کہ ہم مہنور کو یہاں بلائیں، آئیے چل کے دیکھتے ہیں مہنور کا پیکج. آئیے مہنور. ہماری آج کی بنو سما کی آواز کی کنٹیسٹنٹ ہے مہنور، جن کا تعلق حیدرآباد سے ہے. مہنور 7 کلاس کی طالب علم ہے
اور نعت خوانی کا بہت شوق رکھتی ہیں۔ نعت پڑھنے کا شوق جو ہے میں جب چھوٹی تھی تو جب مجھے بھائی کو دیکھ کر کے جب بھائی پڑھتا تھا تو اس کو دیکھ کر کے مجھے شوق ہوا اور میں 7th کلاس میں پڑھتی ہوں۔ ٹرافیز ہیں یہ ساری میں کوئی کراچی سے، کوئی ضلعی مقابلے سے، تو ان سب سے میں نے جیتی ہیں ماشاءاللہ سے۔ والدہ کا کہنا ہے کہ مہنور میں اپنے بھائی کو دیکھ کر نعت خوانی کا شوق پیدا ہوا، اور مہنور کی والدہ دعا گو ہیں کہ وہی بنے سما کی آواز۔ مہنور جو اپنے بھائی کو دیکھتی تھی پڑھتے ہوئے، تو بھائی تو 1.5 سال سے پڑھ رہے، جب یہ 1.5 سال کی عمر میں تھے تو یہ اپنے بھائی کو دیکھ کے اس کو شوق ہوا پڑھنے کا۔ بحیثیت میں یہ سمجھتے کہ میری بیٹی ماشاءاللہ اچھی نعت پڑھتی ہے۔ میں آ رہی ہوں بنا سما کی آواز میں، امید ہے کہ آپ سب کو میری نعت پسند آئے گی۔ مہنور کی ID ہے 09۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک دل میں اترتے حرف سے دل میں اترتے حرف سے مجھ کو ملا پتا تیرا معجزہ حسن صوت کا زمزم صدا تیرا دل میں اترتے حرف سے میرا تو کائنات میں تیرے سوا کوئی نہیں، میرا تو کائنات میں تیرے سوا کوئی نہیں، عرض تیری سما تیرے بندے تیرے خدا تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا اب تم ایک کام کرو، ایک ان میں سے ایک کو ہٹا دو یہاں سے، جا کے بیٹھ جاؤ وہاں پہ۔ یہ استاد کی طرف سے انعام ہے۔ یہ لیجیے تھینک یو سو مچ۔ اچھا جلدی سے سامنے دیکھو، جلدی سے ٹائم نہیں، جلدی سامنے دیکھو اور کہو کہ میرے لیے ووٹ کریں۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ کو میری نعت پسند آئی ہوگی۔ مجھے اگر آپ کو میری نعت پسند آئی ہوگی تو مجھے ووٹ ضرور کریں۔ اچھا جی، اگر آپ کو ان کی نعت پسند آئی ہے تو ان کو ووٹ کرنے کے لیے آپ اس طرح سے کریں گے، BSKA لکھیں گے، اسپیس دیں گے، ان کا ID نمبر 009 ہے وہ لکھیں گے، ان کا نام لکھیں گے مہنور اور بھیج دیں گے 8126 پر یا ramzan.sama.tv پہ۔ یس بہت اچھا پڑھا اس بچی نے، لیکن اس کے بعد جو بچی آنے والی ہے
وہ بالکل پریشان نہ ہو کہ ہم سارے اٹھ کے آ گئے ہیں بچی کے پاس. اپنی طرح پوری طرح سے جو تیاری کر کے آئی ہے اس طرح پڑھنا, کیونکہ جیتنا ہارنا کو یہ کوئی معنی نہیں رکھتا. تو پلیز جو اس کے بعد جو بھی بچی ہے وہ اسی طرح حوصلے سے پڑھے. اچھا, اور آپ لوگ جائیں گے نہیں چونکہ ہم ان کے لیے کھڑے تو ان کے لیے بھی کھڑے دیں گے. تھینک یو بیٹا, تھینک یو, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. آئیے چل کے دیکھتے ہیں سومیہ ناز کا یہ پیکج. ہماری آج کی بنو سما کی آواز کی کنٹیسٹنٹ ہے سومیہ ناز, جن کا تعلق کراچی سے ہے. سومیہ 8 سال کی عمر سے نعت خوانی کر رہی ہیں اور بہت سارے مقابلوں میں حصہ لیا جس میں وہ کامیاب رہی. السلام علیکم, میرا نام سومیہ ناز ہے اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میں بنو سما کی آواز میں سلیکٹ ہو گئی ہوں. اور میں 8 سال کی عمر سے نعت خوانی کا شوق رکھتی ہوں, جس میں میرے پیرنٹس کا میرے ساتھ بہت زیادہ ساتھ رہا ہے. سومیہ کے بھائی کا کہنا ہے کہ سومیہ بچپن ہی سے نعت خوانی کر رہی ہیں اور نعت خوانی کا بہت شوق رکھتی ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ سومیہ ہی بنے سما کی آواز. اس سے ماشاء اللہ ہماری بہن کو بچپن سے ہی بڑا شوق تھا. جب یہ 8 سال کی تھی تب سے اس کو بڑا شوق تھا نعت خوانی کا. اس نے بڑی محنت کری, بڑی جدوجہد کری. میں ہی بنوں گی سما کی آواز انشاءاللہ. سومیہ کی آئی ڈی نمبر ہے 010. جلی جلی مصطفیٰ کی نگاہ کرم جب ہوئی مجھ گناہ گار کو کیا سے کیا کر دیا, مجھ کو دربار میں اپنے بلوا لیا. میرا تاریک دل پرزیا کر دیا. آج تک ساری دنیا میں ایسا غنی کوئی پیدا ہوا ہے نہ ہوگا کبھی, کوئی پیدا ہوا ہے نہ دولت فقر و فقری عطا کیج سے پھر اسے سرور اغنیا کر دیا. ہمارے پاس ٹائم بالکل نہیں ہے, فوراً سے اپیل کیجئے, فوراً سے پہلے چلی گئی. چلیے میں بتا دیتا ہوں, کوئی بات نہیں سومیہ, میں آپ کے لیے کہہ دیتا ہوں. سومیہ ناز کی اگر آپ کو یہ نعت پسند آئی ہے تو آپ BSK لکھیے 010 اسپیس دے کے 010 لکھیے اور اس کے بعد سومیہ لکھ کے 8126 پہ بھیج دیجیے. ونس اگین BSK لکھ کے 010 لکھیے, اسپیس دیجیے, سومیہ ناز لکھیے اور بھیج دیجیے 8126 پر. آپ سب مہمانوں کی آمد کا بہت بہت شکریہ. مجھے اور بلال بھائی کو اجازت دیجیے, 4 بجے ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے خدا حافظ. بنو سما کی آواز کو آپ تک پہنچانے میں تعاون کیا تھا. یہ تو ہم کہتے ہیں حبیب دل پر ہلکا اور جیب پر بھی. سحری کی نشریات کو آپ تک پہنچانے کے لیے تعاون کیا تھا. سحری کی نشریات کو آپ تک پہنچانے میں اشتراک حاصل تھا. وہاں ڈالڈا